أقول قال الله جل جلاله والمصطفى الهادي ولا أتأول. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما۔ قرآن حکیم کے 16ویں پارے کی تفسیر کا خلاصہ پیش کیا جا رہا ہے، اور اس سے پہلے ہم بخاری کی ایک حدیث جو ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، اس کی روشنی میں ہم اس واقعے جو ہمارے سامنے واقعہ موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کے حوالے سے آتا ہے، ہم اس کا مطالعہ کر رہے تھے۔ فرمایا فَوَجَدَ عَبْدًا مِّنْ عِبَادِنَا آتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمًا، کہ اللہ فرماتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام ہمارے بندوں میں سے ایک بندے کے پاس پہنچے، اور ان کے بارے میں اللہ رب العزت یہ بھی فرماتا ہے آتَيْنَاهُ رَحْمَةً، کہ اللہ رب العزت نے خضر علیہ السلام کو، اور یہ خضر کا لفظ ہمیں حدیث بخاری سے ملتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام خضر بتایا ہے، اور یہ آیت اور اس آیت کے اندر یہ جو رحمت کا لفظ ہے کہ ہم نے انہیں رحمت عطا فرمائی تھی من عندنا، اپنی طرف سے، تو اس سے مفسرین نے، علماء نے یہ بھی نکالا ہے کہ یہ اصل میں ایک نبی تھے، کیونکہ رحمت کا لفظ قرآن کریم کے دوسرے مقامات پر نبوت کے عطا کیے جانے کے اوپر استعمال ہوا ہے، اور یہاں پر بھی یہی کہا گیا ہے کہ ہم نے اپنے پاس سے ان کو رحمت عطا فرمائی تھی، یعنی نبوت عطا کی گئی تھی۔ وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمًا، اور ہم نے اپنے پاس سے ان کو ایک خاص علم عطا کیا تھا۔ اور یہ واقعہ ہم جب آگے پڑھتے ہیں تو اس میں بھی ہمارے سامنے یہ چیزیں واضح ہوتی ہیں کہ خضر علیہ السلام جو ہیں وہ اصل میں وہ نبی ہی تھے۔ جب موسیٰ علیہ السلام ان سے سیکھنے کے لیے ان کے ساتھ چلتے ہیں، جس کے بارے میں اللہ فرماتا ہے قَالَ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا، تو خضر علیہ السلام کہتے ہیں کہ اس سفر میں یا اس علمی سفر کے اندر آپ میرے ساتھ تو رہ سکتے ہیں، لیکن اس کے اندر آپ سے صبر نہیں ہو سکے گا، کیونکہ یہ علم کچھ ایسا ہے اور اس طرح کا علم ہے کہ اس کے اندر صبر کی بہت ضرورت ہے۔ تو یہاں سے ہمیں اس بات کی طرف اشارہ ملتا ہے، دو نکات ہمارے سامنے آتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ موسیٰ علیہ السلام ایک خاص علم حاصل کرنے کے لیے، اور وہ علم کہ خود اصل میں نبی ہیں اور ایک علم والے ہیں اور اپنے زمانے کے بہترین عالم ہیں، بہت بڑے نبی ہیں، لیکن اس سے زیادہ ہائر ایجوکیشن کے لیے جب جانا ہے تو اس کے لیے نکلے ہیں اپنے گھر سے، اور کہا کہ میں اس وقت تک نہیں اپنے سفر کو چھوڑوں گا کہ جب تک میں وہاں تک پہنچ نہ جاؤں، اور اللہ کے حکم سے وہ خضر علیہ السلام کے پاس پہنچتے ہیں۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے نکلنا پڑتا ہے، اور گھر میں بیٹھے ہی انسان جو ہے اعلیٰ تعلیم حاصل نہیں کر سکتا ہے، اس کے لیے نکلنا پڑے گا، سفر کرنا پڑے گا، اور تگ و دو اور مشکلات سے گزرنا پڑتا ہے۔ اور پھر جب موسیٰ علیہ السلام خضر کے پاس پہنچتے ہیں تو یہاں پر بھی ایک اہم نکتہ ہے کہ خضر علیہ السلام جو ہیں وہ موسیٰ علیہ السلام کو پہچانتے نہیں ہیں، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام وہاں پر پہنچ کر سلام کہتے ہیں، تو خضر علیہ السلام کہتے ہیں کہ یہ سلام کیسا، یعنی آپ کون ہیں؟ تو اس کے اوپر موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ میں میں موسیٰ ہوں۔ تو اس کے اوپر یہ خضر علیہ السلام کہتے ہیں کہ کیا بنی اسرائیل والا موسیٰ؟ تو وہ کہتے ہیں کہ ہاں میں بنی اسرائیل والا موسیٰ ہوں۔ تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اتنے علم کے باوجود یہ جو خضر علیہ السلام ہیں، ان کا علم بھی وہ محدود ہے اور وہ عالم الغیب نہیں ہیں، ورنہ وہ موسیٰ علیہ السلام کو ان کے آنے سے پہلے ہی یا ان کے آنے پر دیکھ کر ہی پہچان لیتے، لیکن کیونکہ کبھی ملاقات نہیں ہوئی تھی تو ان کو جانتے پہچانتے نہیں تھے۔ اور یہاں پر یہ جو ہمارے سامنے آیت آتی ہے، اور اسی حوالے سے ہم آگے دیکھتے چلے جائیں گے، نکات ہمارے سامنے واضح ہو جائیں گے کہ اللہ رب العزت نے علم حاصل کرنے کی سب سے پہلی جو ایک ٹیکنیک بتائی ہے کہ علم کے اندر، طالب علم کے اندر صبر کا ہونا بڑا ضروری ہے، کہ طالب علم کے اندر صبر ہو۔ اس لیے فرمایا اِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا، کہ جب ہائر ایجوکیشن کے لیے جایا جائے، جب ایسے علوم کے لیے جایا جائے تو اس کے اندر آپ کے پاس صبر ہونا بڑا ضروری ہے۔ اور اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ رب العزت نے کئی طرح کے علوم رکھے ہیں، اور موسیٰ علیہ السلام کے پاس نبوت کے اعتبار سے اپنا علم ہے، اور اسی طرح سے خضر علیہ السلام کے پاس نبوت کے اعتبار سے ایک دوسری طرح کا علم موجود ہے۔
اور یہ بھی فرمایا وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَى مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْرًا، کہ جس کے بارے میں آپ کو علم ہی نہیں ہے تو اس کے بارے میں ظاہر ہے آپ صبر کر بھی کیسے سکتے ہیں، تو اس کی وجہ بھی ساتھ بیان کر دی۔ یعنی یہ نہیں کہا کہ اصل میں آپ بے صبرے ہیں، یعنی موسیٰ علیہ السلام کے اندر اس کے اندر کوئی نقص نہیں ہے، بلکہ یہ اصل میں بے صبری جو ہے وہ اس وجہ سے ہے کہ آپ کو جس بارے میں علم نہیں ہے تو یقیناً آپ اس حوالے سے اس علم کو جانتے نہیں ہیں، تو بے صبری کا شائبہ ہو سکتا ہے۔ اور اس پر موسیٰ علیہ السلام ایک طالب علم ہونے کے ناطے ایک اہم سبق ہمیں دیتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں قال ستجدنی ان شاء اللہ صابرا ولا اعصی لک امرا۔ موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ آپ مجھے انشاءاللہ صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے اور میں آپ کے کسی حکم کی نافرمانی نہیں کروں گا۔ یعنی اس سے پتہ چلتا ہے کہ طالب علم چاہے کتنا ہی بڑا پی ایچ ڈی اور جو مرضی ہو، اور وہ جب کسی سے علم حاصل کرنے کے لیے جائے تو وہاں پر طالب علم ہو کر بیٹھے اور وہاں پر استاد کا استاد بننے کی کوشش نہ کرے، بلکہ اس کے ہر حکم کو مانے اور اس کے اوپر عمل کرے۔ تو اس حوالے سے ہمارے سامنے پھر یہ ان دونوں کے موسیٰ علیہ السلام کا سفر جو ہے خضر علیہ السلام کے ساتھ، اس حوالے سے 3 جو ہیں واقعات ان کے سامنے ہوتے ہیں۔ فرمایا فانطلق حتی اذا رکب فی السفینۃ غرقھا، کوئی کشتی میں سوار ہوتے ہیں اور خضر علیہ السلام اس کشتی کے پھٹے اکھاڑنا شروع کر دیتے، اس کو توڑ دیتے ہیں۔ تو فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے قال حرقتھا لتغرق اہلھا، کہ کیا آپ اس کو توڑ رہے ہیں کہ تاکہ اس کے اہل کو، یعنی جن کی یہ کشتی ہے ان کو غرق کر دیں، یا اس کے اندر جو سوار ہیں ان کو غرق کر دیں۔ تو یہاں سے ایک اہم نقطہ ہمارے سامنے یہ آتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کیونکہ ایک نبی ہیں، اور نبیوں کے اندر اللہ رب العزت نے یہ خصوصیت رکھی ہے کہ ان کو اپنے سے زیادہ اپنی قوم کی، لوگوں کی فکر ہوتی ہے، تو اسی لیے یہاں پر موسیٰ علیہ السلام نے لوگوں کی فکر کی ہے۔ آگے چلتے ہیں تو ایک اور دوسری جگہ پر فانطلقا حتی اذا لقیا غلاما فقتلہ، اب ایک لڑکا ملتا ہے راستے میں تو اس کو خضر علیہ السلام قتل کر دیتے ہیں۔ قال، تو موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں اقتلت نفسا زکیۃ بغیر نفس، کہ آپ نے ایک جان کو بغیر کسی وجہ کے، بغیر کسی ریزن کے اس کو قتل کر دیا ہے۔ لقد جئت شیئا نکرا، آپ نے یہ تو بہت بری بات کی ہے۔ اور یہ 2 واقعات، اور اسی طرح تیسرا واقعہ چلتا ہے۔ تیسرے واقعے کے اندر پھر اس کے بعد خضر علیہ السلام کہتے ہیں کہ میں نے تمہیں نہیں کہا تھا کہ تم صبر نہیں کر پاؤ گے، تو پھر موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ میں بھول گیا تھا، آپ سختی نہ کیجئے، اور آئندہ اگر میں کروں تو پھر آپ کا اور میرا ساتھ مزید نہیں رہے گا، تو میں خود ہی آپ کو یعنی آپ کا ساتھ جو ہے چھوڑ دوں گا۔ تو اس کے بعد فرمایا کہ فانطلقا حتی اذا اتیا اہل قریۃ استطعما اہلھا فابوا ان یضیفوہما فوجد فیہا جدارا یرید ان ینقض فاقامہ، کہ وہ ایک بستی میں گزرتے ہیں اور ان سے کھانا مانگتے ہیں تو بستی والے کھانا نہیں دیتے ہیں، تو اس کے بعد وہاں پر یہ جب لوگ کچھ وقت گزار لیتے ہیں بغیر کھائے، بغیر ان کی مہمان نوازی کے، جب وہاں سے نکلنے لگتے ہیں تو وہاں پر دیکھتے ہیں کہ ایک دیوار گرا ہی چاہتی ہے، تو خضر علیہ السلام اپنی ایک اللہ کی خدائی طاقت سے اس کو سیدھا کر دیتے ہیں۔ تو اس پر موسیٰ علیہ السلام پھر سوال کرتے ہیں کہ آپ نے اس کو سیدھا کیوں کیا؟ آپ ان سے کچھ اجرت لے لیتے، انہوں نے تو ہمارا مہمان نوازی ہی نہیں کی ہے، تواضع نہیں کی ہے، تو اس پر ہمیں بھی چاہیے کہ ان سے کچھ لے لیتے اور پھر اس کے بدلے میں ہم دیوار ٹھیک کر دیتے۔ تو پھر خضر کہتے ہیں قال ھذا فراق بینی و بینک، تو آپ نے ہی جو طے کیا تھا، تو لہٰذا تیسرے سوال پہ اب آپ کا اور میرا جو ہے وہ فراق بنتا ہے، اب ہم اکٹھے نہیں رہیں گے۔ سأنبئک بتأویل ما لم تستطع علیہ صبرا، اور میں اب ان تینوں کی تعویل آپ کو بتاتا ہوں، مطلب کیا تھا ان کا، تاکہ آپ جن کے اوپر صبر نہیں کر سکے۔ تو پہلے کی ریزن انہوں نے یہ بتائی کہ جو کشتی تھی وہ میں نے اس لیے توڑی تھی کہ وہاں پر آگے ایک ملک تھا جو بڑا ظالم تھا اور لوگوں کی کشتیاں اسی طرح ہتھیا لیا کرتا تھا، تو میں نے چاہا کہ ان لوگوں کی کشتی کو تھوڑا عیب دار کر دوں تاکہ وہ ان کی کشتی کو ہتھیائے نہیں۔ اور دوسرا جو میں نے لڑکے کو قتل کیا تھا وہ اس لیے میں نے قتل کیا تھا کیونکہ یہ بڑا بدبخت ہونے والا تھا، اور اس کے والدین کے حوالے سے اللہ فرماتا ہے کہ فرمایا وَأَمَّا الْغُلَامُ، کہ وہ جو لڑکے کا معاملہ تھا فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ، کہ اس کے والدین مومن تھے، فَخَشِينَ أَن يُرْهِقَهُمَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا، اور یہ آگے چل کر بڑا ہو کر اپنے والدین کے لیے سرکشی کا باعث اور ان کے ایمان کے لیے خطرہ بن سکتا تھا۔ تو یہاں پر بہت بڑا نقطہ یہ نکلتا ہے کہ اگر ایمان کی اصل میں قیمت کیا ہے، کہ ایمان کے سامنے یہ خضر علیہ السلام نے بطور نبی جو ہے اللہ کے حکم سے اس لڑکے کو قتل کر دیا ہے، اور اس کی وجہ کیا ہے کہ ایمان بچانا زیادہ ضروری ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ایمان کی قدر و قیمت جان سے بھی زیادہ ہے۔ اور آگے فرمایا فَأَرَدْنَا أَن يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِّنْهُ زَكَاةً وَأَقْرَبَ رُحْمًا،
اور یعنی مجھے یہ ہوا امید تھی کہ اللہ رب العزت اس کے بدلے میں ان کو اس سے بہتر عطا فرما دیں گے، بہتر اولاد اللہ رب العزت ان کو دوبارہ دے دیں گے، لیکن یہ جو ہے ان کے لیے مشکل بن سکتا تھا۔ تو اس سے ایک تو یہ پتہ چلتا ہے کہ اپنے رب کے حکم سے ایک ایک کام کر رہے تھے۔ یہ ان لوگوں کی طرح نہیں کہ جیسے آج کچھ لوگ اسی واقعے کو، موسیٰ اور خضر کا واقعہ دیکھ کر وہ بعض جو جھوٹے ولی ہیں ان کی کرامتوں اور ان کی باتوں کے اوپر چلتے ہیں کہ یہ بھی جناب اس لیے اس طرح کے کام کرتے ہیں کیونکہ دیکھیے اولیاء کا، تو یہاں پر یہ اصل میں پہلی بات تو یہ ولی نہیں بلکہ ایک نبی کی بات ہے جو ایک ایک حکم کے اوپر اللہ رب العزت سے اجازت لیتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رب کا یہ فرمان تھا، یا رب کی یہ خواہش تھی، رب کا یہ ارادہ تھا۔ اور اسی طرح وَأَمَّا الْجِدَارُ، اور تیسری جو بات انہوں نے بتائی کہ جو دیوار گرا چاہتی تھی اس کو بنانے کا معاملہ، تو وہ یہ ہے کہ اصل میں وہ دیوار فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ، 2 بچوں کی تھی، یتیمین، اور وہ یتیم ہو چکے تھے، ان کے والد کا خزانہ اس کے نیچے دفن تھا، اور یہ لوگ آپ نے دیکھ لیا کہ یہ تو کھانا کھلانے کو راضی نہیں ہے، تو اگر خزانہ نکل آتا، یہ دیوار گر جاتی، نیچے سے خزانہ نمودار ہوتا تو یہ لوگ اس کے اوپر قبضہ کر لیتے۔ تو لہٰذا فَأَرَادَ رَبُّكَ، تو تمہارے رب نے یہ ارادہ کیا، أَن يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنزَهُمَا، کہ اللہ رب العزت کا ارادہ یہ ہوا کہ میں اس کو درست کر دوں دیوار کو، جب یہ بڑے ہوں تو اس وقت کہیں یہ دیوار گرے یا جو بھی ہو، اور اس کے بعد اس کے اندر سے خزانہ نکلے جب یہ بچے اس کی حفاظت کر سکیں۔ تو یتیم کے مال کی حفاظت کا بھی یہاں پر ہمیں پتہ چلتا ہے۔ اور ان تینوں واقعات سے، اور سب سے پہلا بلکہ واقعہ اس کے اندر مساکین کے حوالے سے ذکر ہے کہ وہ کشتی کچھ مساکین کی تھی جو اس کے ذریعے سے کام کیا کرتے تھے۔ تو یہاں پر یہ بھی خضر علیہ السلام نے جو یہ واقعے میں مساکین کا بات کہی ہے، تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ مسکین وہ شخص ہے جو کام کرتا ہو، یعنی ایسا نہیں کہ جو کام چھوڑ چکا ہو تو وہ ایسا شخص نہیں ہوتا، بلکہ وہ کام وام تو کرتا ہے، کوئی نوکری جاب کچھ کام بزنس کرتا ہے، لیکن اس سے اس کی پوری نہیں پڑتی ہے، جو کماتا ہے وہ اس کے لیے کافی نہیں ہوتا ہے، تو اس کو مسکین کہا جاتا ہے۔ اور تینوں واقعات میں اصل میں ہمارے سامنے جو سبق آتا ہے وہ یہ سبق آتا ہے کہ جب ہمارے سامنے جو 2 ضرر پہنچانے والی چیزیں ہوں، جب ہمارے سامنے 2 آپشنز ہوں، تو ان میں سے ہم نے جو کم ضرر والی چیز ہے اس کو لینا ہے۔ تو شریعت نے ہمارے سامنے ان تینوں واقعات میں یہ چیز بتائی ہے۔ پہلی کشتی کے واقعے میں اگر وہ کشتی کو توڑتے نا، اب توڑنے میں بھی ضرر ہے لیکن آگے بڑا ضرر ہے کہ وہ کشتی ہی ہتھیا لی جاتی، تو اس میں سے جو کم جس میں نقصان ہے وہ کام کیا ہے۔ پھر اسی طرح لڑکے کا قتل جو ہے یہ ایمان کو بچانے کے اعتبار سے یہ کم بڑی چیز ہے اور ایمان جو ہے زیادہ بڑی چیز ہے۔ اور اسی طرح آخری میں وہ اس پورے خزانے کا چلا جانا یہ زیادہ بڑی چیز تھی، اور یہ کھانا نہ مانگنا یا اس کے بدلے میں کوئی اجرت نہ مانگنا یہ ایک چھوٹی بڑی چیز ہے کہ ہم نے جو اجرت چھوڑ دی ہے تو یہ کم نقصان ہے۔ بڑا نقصان یہ تھا کہ ان یتیموں کا مال ہتھیا لیا جاتا۔ اور اسی طرح اس یتیموں کے واقعے کے اندر ایک اور چیز ہے، وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، کہ ان دونوں کے والدین نیک تھے۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر والدین نیک ہوں تو ان کی نیکی کا جو بدلہ ہے یا ان کی نیکی کا جو فائدہ ہے ان کی اولاد تک کو پہنچتا ہے۔ یعنی والدین اب نہیں رہے ہیں لیکن ان کی نیکیوں کا اللہ رب العزت اس طرح فائدہ کر رہے ہیں کہ ان کی مال کی حفاظت کر رہے ہیں۔ اس لیے جو لوگ آج اپنے اولاد کے لیے وراثت بنا رہے ہیں، چیزیں بنا بنا کر چھوڑ رہے ہیں، خود نیک بھی بن جائیں، ورنہ یہ سارا مال جو ہے یہ ان سے چھن بھی سکتا ہے۔ اور اس کی حفاظت کا ذمہ تو اس وقت ہے کہ جب آپ نیک ہوں گے تو اللہ رب العزت آپ کے بعد آپ کے مال کی حفاظت کرے گا تاکہ آپ کے بچوں تک وہ صحیح سلامت پہنچ جائے۔ اور فرمایا آخر میں وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِي، کہ میں نے یہ جو تینوں کام کیے ہیں میں نے اپنی مرضی سے نہیں کیے ہیں بلکہ اللہ کے حکم سے کیے ہیں۔ ذَلِكَ تَأْوِيلُ مَا لَمْ تَسْطِع عَلَيْهِ صَبْرًا، تو یہاں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ایک تو یہ کہ یہ تمام کام اللہ کے حکم سے کر رہے تھے۔ آج جو اولیاء اپنی طرف سے الہام کی باتیں کرتے ہیں تو الہام کے حوالے سے یہ بات سمجھ لیں کہ کسی الہام کی بنیاد پر چاہے وہ کوئی بھی شخص ہو، اس کے لیے کسی شخص کو قتل کرنا جو ہے وہ جائز نہیں ہے، لیکن یہاں پر یہ ایک جان کو قتل کر لیتے ہیں، جو دوسرا واقعہ ہمارے سامنے آیا تھا اس میں کہ ایک لڑکے کو قتل کر دیتے ہیں کہ اس کے والدین مومن ہیں۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ یہ نبی تھے، کیونکہ اگر کوئی ولی آج کوئی بھی ایک دعویٰ کر دے، وہ یہ کہے کہ میں بھی ولی ہوں اللہ کا، اور کسی لوگوں کو قتل کر دے اور اس کے پیچھے اپنی لاجک یہ بنائے کہ جناب اللہ نے مجھے الہام کیا ہے، تو آپ کے پاس پھر کیا دلیل ہوگی؟ تو لہٰذا اس کے اندر یہی چیز ہے کہ یہ اصل میں ایک نبی تھے، اور انبیاء جو ہیں اللہ رب العزت ان کو وحی کے ذریعے ایک ایک چیز سے آگاہ کرتا ہے، بتاتا ہے، ان کی رہنمائی کرتا ہے، اور یہی اصل میں وہ خاص علم تھا جو اللہ نے ان کو عطا فرمایا تھا کہ جس کی روشنی میں یہ سب یہ کام کر رہے تھے۔ اور دوسرا اس کے مقابلے میں موسیٰ علیہ السلام کے پاس جو علم تھا
وہ یہ علم تھا کہ وہ ظاہر میں جو کچھ دیکھ رہے تھے وہاں پر اس کے اوپر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا جو فریضہ انبیاء کا ہوتا ہے وہ کر رہے تھے۔ حالانکہ استاد نے کہا ہے کہ آپ نے پوچھنا نہیں ہے، لیکن موسیٰ علیہ السلام کے سامنے جب کوئی خراب بات ہوتی ہے، جب کوئی غلط بات ہوتی ہے جو ہمیں لگتا ہے کہ غلط ہے، تو اس کے اوپر موسیٰ علیہ السلام ان کو ٹوکتے ہیں۔ وہ یہ نہیں کہتے ہیں کہ اب میرے استاد نے مجھے یہ حکم دیا ہے تو اب میں بولوں گا نہیں، یعنی استاد کے ہر حکم کی تعمیل کی جائے، لیکن اگر استاد کوئی کفر اور شرک کی بات کرتا ہو، کوئی آپ کے سامنے لگے کہ یہ ایسا کام کر رہا تو اس کے اوپر اس کو ٹوکا جائے، اس کو متنبع کیا جائے، ہاں اچھے اور پیار سے اچھے انداز سے یہ کہا جائے۔ لیکن اور موسیٰ علیہ السلام نے ایسا کیا ہے، ان کو ٹوکا ہے، اور اس کے بعد استاد بھی اس چیز کے اوپر مجبور ہوا ہے کہ استاد اس کے اوپر دلیل دے کہ یہ اس نے یہ کام کیوں کیا ہے۔ کیونکہ آج یہ کہا جاتا ہے کہ جناب آپ مرید بن گئے ہیں کسی کے، تو اب وہ شاہ شیخ آپ کو کوئی کفر کا حکم دیتا ہے، شرک کا حکم دیتا ہے، یا خود کوئی ایسا کام کرتا ہے کہ جس میں کفر اور شرک ہے، تو کہتے ہیں کہ اس کے اوپر پوچھے نہ، کیونکہ جیسے یہاں پر انہوں نے کہا کہ آپ نے مجھ سے پوچھنا نہیں ہے، میں جو مرضی کروں، اور آپ کو لگتا ہے کہ کچھ اور کر رہا ہوں جبکہ وہ بڑی اچھی چیز ہے۔ تو میرے بھائی یہاں پر تو ان خضر علیہ السلام کی اللہ رب العزت نے توثیق کی ہے، لیکن یہ جو آج کے اولیاء بنے پھرتے ہیں، ان کے پاس توثیق کیا ہے، ان کے پاس دلیل کیا ہے، ان کے پاس کون سا قرآن ہے جس کے اندر سے اپنی دلیل پیش کریں کہ ہم بھی اللہ کے اسی طرح ولی ہیں؟ اللہ کا تو ہر نیک آدمی ولی ہے، لہٰذا ہر ایک کو یہ رائٹ اور حق نہیں بنتا ہے کہ لوگوں کو قتل کرتا پھرے، اور اس طرح سے بعد میں یہ الزام جو ہے وہ اللہ پہ ڈال دے کہ اللہ نے مجھے حکم دیا ہے اور میں اس کی روشنی میں یہ کرتا ہوں۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے ذوالقرنین کا واقعہ یہاں پر ذکر کیا ہے، فرمایا وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ، یہ آپ سے ذوالقرنین کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ ذوالقرنین یعنی دو سینگوں والے، یعنی غالباً یہ ان کے جو سر کے اوپر تاج پہنتے ہیں اس کے اوپر، یا جو بھی پگڑی پہنا کرتے تھے اس کے اندر کچھ کرن ہوں گے، اس کے اندر کوئی سینگ ہوں گے، تو سینگوں والے، دو سینگوں والے کو ذوالقرنین کہتے ہیں۔ اور یہ اصل میں بہت بڑے ایک نیک جو ہیں بادشاہ تھے، اور ان کے بارے میں بھی اصل میں سوال کیا گیا، تو اس کے سوال کے جواب میں اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ آپ سے ذوالقرنین کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے یہاں پر ان کے 3 سفر جو ہیں میجر، جو ان کی ایکسپیڈیشنز ہیں، ان کے سفر، ان کا ذکر کیا ہے کہ کس طرح سے انہوں نے سلطنت کے اندر جو ہے اپنے مختلف سفر کیے ہیں، سلطنت کے ایک ایک حصے پر گئے ہیں۔ اور ان میں سے ایک سفر کے دوران ہمارے سامنے بات آتی ہے کہ اس کے رہنے والے ان سے کہتے ہیں کہ آپ اب ہمارے اوپر حاکم ہیں، تو آپ ہم پر جیسا بھی عدل قائم کرنا چاہیں، جو بھی اگر ہمیں سزائیں دینا چاہیں ہمارے غلط کاموں پہ، تو آپ کر سکتے ہیں۔ تو اس پر کہتے ہیں قال اما من ظلم فسوف نعذبہ، کہ اگر کسی نے ظلم کیا، کسی نے شرک کیا، کسی نے کوئی غلط بات کی، تو اس پر تو ہم عذاب دیں گے، اس پر سزائیں دیں گے۔ ثم يرد الى ربہ، پھر تمہیں اللہ کی طرف بھی آنا ہے، تو اللہ فیعذبہ عذابا نکرا، اور اللہ تو بڑا عذاب دینے والا ہے۔ یعنی یہاں پر انہوں نے بھی نیکی کی ساتھ بات بھی کی ہے، یعنی ایک تو یہ کہ نظام عدل قائم کیا، اور یہ کسی بھی بادشاہ کے لیے ضروری ہے کہ وہ عدل کو بھی قائم کرے اپنی عوام کے اندر، اور دوسرا یہ کہ ان کو نیکی کی ہدایت دینے والا ہو۔ تو یہاں پر ساتھ صرف اپنے سے نہیں ڈرایا ہے، اپنی سزاؤں سے نہیں ڈرایا، بلکہ اللہ کی سزا سے بھی ساتھ ہی ڈرایا ہے۔ وَأَمَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا، اور کہا کہ اگر تم ایمان لاؤ گے، اگر تم یہاں پر امن کے ساتھ رہو گے اور نیک عمل کرو گے، فَلَهُ جَزَاءً الْحُسْنَى، تو اس کے لیے ایک اچھی جزا، اچھا بدلہ ہے۔ اور اس کے بعد آگے چلتے ہیں، اور تیسرا جو واقعہ اس میں آتا ہے، تو تیسری سفر کے دوران وہ ایک جگہ پر پہنچتے ہیں، تو حتیٰ اذا بلغ بین السدین، تو وہ 2 پہاڑوں کے درمیان کے ایک درے کی جگہ پر پہنچتے ہیں۔ وجد من دونہما قوما لا یکادون یفقہون قولا، اور عجیب و غریب یہاں پر قوم ہے کہ جو کوئی بات سمجھتی نہیں ہے، لیکن اللہ رب العزت نے غالباً ذوالقرنین علیہ السلام کو کوئی علم دیا تھا کہ جس کی بنیاد پر، یا پھر ان کے ساتھ کچھ لوگ ہوں گے جو ان کی زبان کو سمجھ سکتے ہیں، ورنہ عام لوگ جو ہیں ان کی زبان کو سمجھ نہیں سکتے تھے۔ تو ان لوگوں نے ذوالقرنین سے کہا یا ذوالقرنین ان یاجوج و ماجوج مفسدون فی الارض، کہ جو یاجوج اور ماجوج ہیں یہ زمین میں فساد مچا رہے ہیں، فہل نجعل لک خرجا علی ان تجعل بیننا و بینہم سدا، تو آپ ان سے بچاؤ کے لیے ہمارے ان کے درمیان میں ایک دیوار بنا دیں۔ اور یہاں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی شخص فساد مچائے تو اس فساد کو روکنا جو ہے وہ بھی ایک حاکم کا فرض ہوتا ہے۔ یہ دوسرا حاکم کا ایک حاکم کے اوپر جو ذمہ داریاں ہیں ان میں سے یہ کہ وہ ان کے اندر فساد کو بھی ختم کرتا ہے، رد الفساد اس کا کام ہے کہ فساد کو روکے۔ اور دوسرا یہ کہ اگر وہ فساد ایسا ہو کہ اس کو ختم نہ کیا جا سکتا ہو تو کم سے کم اس کے سامنے دیوار بنا دی جائے۔ یعنی آج بھی ہمارے حکمرانوں کے لیے ایسا ہے کہ اگر کوئی ایسے معاملات ہوں کہ جس کے اندر یعنی آپ اس کو روک نہیں سکتے ہیں، آپ اس کو ختم نہیں کر سکتے، تو کم سے کم اس کو روک دیں، اس کو آنا جو ہے اس کا بند کر دیں۔ جیسے کبھی یوٹیوب کو بند کر دیا جائے، تو جو بالکل درست چیز ہے کہ آپ اس فساد کو، انٹرنیٹ کی اس غلاظت کو جب بند نہیں کر پاتے ہیں تو آپ کم سے کم وہ ویب سائٹس بند کر دیں۔ اور اسی طرح جو بعض اوقات جو ہے ایسے ملکوں کے ساتھ رابطے بند کر دیے جائیں
کہ جو فساد مچانے والے ہیں. تو لہٰذا یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ یہاں سے ہمیں ملتی ہیں. تو یہاں پر وہ کہتے ہیں کہ آپ ہمارے لیے دیوار بنا دیں اس کے لیے. تو پھر کیونکہ یہ قوم ایک فسادی قوم تھی، ان کو روکنا مشکل تھا، تو اس حوالے سے پھر یہ اس کے سامنے ایک دیوار شیشے کی بنا دیتے ہیں، ایک میٹل کی دیوار اس کے سامنے بن جاتی ہے. اور اس کے لیے وہ کہتے ہیں کہ ہم آپ کو کچھ پیسہ دے سکتے ہیں. تو اس کے اوپر وہ کہتے ہیں کہ مجھے اجر یا کوئی پیسہ نہیں چاہیے، بلکہ فَأَعِينُونِي بِقُوَّةٍ، کہ آپ میری اپنی طاقت کے ذریعے مدد کیجیے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ حکمران جو ہیں وہ عوام کا خون نہیں نچوڑتے ہیں، ان کے اوپر ٹیکسز لگا کر ان کی جان نہیں نکالتے ہیں، بلکہ وہ لوگ جو ہیں ان سے مدد لیتے ہیں اور ان کی مدد کے ذریعے سے حکومت کے اندر جو ہیں وہ تقویت اس کو دیتے ہیں. فَأَعِينُونِي بِقُوَّةٍ أَجْعَلْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ رَدْمًا، مجھے صرف تم اپنی قوت سے میری مدد کرو. تو لہٰذا لوہے کو گرم کر کے لا کر اس کو پورا وہاں پر ایک دیوار بنا دی جاتی ہے جو ایک محدود مدت کے لیے وہاں تک رہی، اور اس کے بعد یہ اس وقت ختم ہو جائے گی جب اللہ رب العزت کا وعدہ آئے گا. تو ذوالقرنین نے یہ بھی ان لوگوں پر واضح کر دیا. اس کے بعد اس سورت کا جو آخری حصہ سورہ کہف کا ہمارے سامنے آتا ہے، تو اس میں سور پھونکے جانے کی بات کی گئی ہے کہ اللہ رب العزت سور پھونکیں گے، اور اس سور کے پھونکنے کے بعد ہر چیز جو ہے وہ حشر کے میدان میں اکٹھی ہو جائے گی. تو اللہ رب العزت یہاں پر فرماتا ہے، ایک بڑا ہی اہم آیت ہے. اللہ فرماتا ہے أَفَحَسِبَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَن يَتَّخِذُوا عِبَادِي مِن دُونِي أَوْلِيَاءَ، کہ یہ کافروں نے یہ سمجھ لیا کہ میرے ہی بندوں کو میرے سامنے اولیاء بنا کر تم کھڑا کر دو گے اور ان کی عبادت شروع کر دو گے، ان سے دعائیں کرنا شروع کر دو گے. تو بعض لوگ اصل میں دعا کرنے کو عبادت ہی نہیں سمجھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم تو ان کی عبادت نہیں کرتے، ہم تو بلکہ صرف ان سے دعا کرتے ہیں. تو میرے بھائیو، اللہ فرماتا ہے کہ أَفَحَسِبَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَن يَتَّخِذُوا عِبَادِي مِن دُونِي أَوْلِيَاءَ، کہ کارساز جو ہے وہ کارساز میرے علاوہ میرے بندوں کو تم بنا لو گے. إِنَّا أَعْتَدْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ نُزُلًا، کہ ہم نے کافروں کے لیے یہ اصل میں یہ جہنم جو ہے بنا رکھی ہے. قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُم بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا، کیا میں آپ کو ان لوگوں کے بارے میں نہ بتاؤں جو سب سے زیادہ خسارے والے اعمال کرنے والے ہیں. تو دیکھ لیجئے، سن لیجئے کہ وہ کون سے لوگ ہیں جن کو قیامت والے دن سب سے زیادہ خسارے والے، گھاٹے والا کہا جا رہا ہے. یہ ایسے لوگ ہیں الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا. یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کی پوری زندگی دنیا کے اندر سعیہم، اور نارملی کیا ہوتا ہے، کہا جاتا ہے کہ انسان گمراہ ہو گیا. یہاں پر دیکھیے لفظ سیغہ کیا استعمال، ضل سعیہم، اس کی سعی، اس کی کوششیں گمراہ ہو گئی. یعنی وہ ایسے راستوں کے لیے کوشش پوری زندگی کرتا رہا کہ جن کی کوئی اصل میں اینڈنگ نہیں ہے، جو بالکل گمراہ کن راستے ہیں، ان کے اوپر ساری زندگی پیسہ لگاتا رہا، وہ سیکھتا رہا، سکھاتا رہا، ان کے لیے کوشش کرتا رہا. اور آج دیکھیں تو ہم اس دنیاوی ڈگریوں کے پیچھے کس طرح پڑے رہتے ہیں، حتیٰ کہ موت آ جاتی ہے اور لوگ پڑھتے چلے جاتے ہیں، لیکن فائدہ کیا ہے؟ ضل سعیہم، اور یہ راستے جو ہیں راستہ بھولے ہوئے ہیں، قیامت کے لیے ان کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کوئی بینیفٹ نہیں ہے. اللہ فرماتے ہیں الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، کہ دنیا میں ان کی کوششوں نے راستے جو ہیں وہ گم کر دیے ہیں. وہم یحسبون، اور وہ بیچارے یہ سمجھتے رہتے ہیں، وہ حساب یہ لگاتے رہتے ہیں انہم یحسنون صنعا، کہ وہ تو بڑے اچھے کام کر رہے ہیں، یہ ان کا عمل تو بڑا جناب اس کو اپریشیٹ کیا جائے گا. قیامت والے دن ان اعمال کا کوئی وزن نہیں کیا جانے والا ہے. خود اللہ فرماتا ہے اولئک الذین کفروا بآیات ربہم، یہی وہ لوگ ہیں جو اصل میں اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں، ولقائہ، اور اس کی ملاقات کا انکار کرتے ہیں. فحبطت اعمالہم، ان کے اعمال برباد کر دیے جائیں گے. فلا نقیم لہم یوم القیامۃ وزنا، اور ان کی اعمال کا قیامت والے دن کوئی بھی وزن نہیں کیا جائے گا. تو اس آیت سے ہمیں سیکھ لینی چاہیے کہ اس دنیا میں وہ اعمال کریں جن کا قیامت والے دن کوئی وزن ہونے والا ہے. آج دیکھیے جب کوئی انسان پڑھنے لگتا ہے، کوئی ڈگری چوز کرنے لگتا ہے، تو مشورے کرتا ہے کہ وہ کون سی ڈگری کرے کہ جس کے بعد اس کو نوکری مل جائے، جس کے بعد اس کو کوئی فائدہ ہو، کوئی پیسہ آئے، اس کے بعد اسے آسانی کے ساتھ ایک اچھی انکم شروع ہو جائے. یعنی انسان کوئی کام کرنے سے پہلے دیکھ لیتا ہے کہ مستقبل میں اس کا کوئی فائدہ بھی ہوگا یا نہیں. تو میرے بھائیو، جو اصل مستقبل ہمارا ہے وہ یہ دنیا نہیں ہے. یہ دنیا تو ہے مزرعۃ الآخرہ، یہ تو آخرت کی ایک کھیتی ہے. اس میں جو کرنا ہے، آخرت میں اصل میں ہمیشگی کی زندگی ہے. ایک انسان، اس کے بارے میں کیا آپ کہیں گے کہ اس انسان نے ایک محل بنایا، یا آپ دیکھیے کہ انسان ایک بہت بڑا گھر بنائے کہ یہ میرا ایک ڈریم ہاؤس ہے، اور وہ جیسے ہی آخری دن اس کی اینٹ لگے اور آج ابھی اپنے گھر میں داخل نہیں ہوا ہے، کیا پتہ اللہ رب العزت اس کا آخری وقت لے آئے اور اس کی موت ہو جائے، اور اس شخص نے اصل میں ساری زندگی اس چیز کے اوپر اپنی ساری کمائی لٹا دی ہے کہ جس کا آگے پتہ ہی نہیں ہے کہ آگے اس کے اندر رہ بھی سکتا ہے یا نہیں. اس نے آخرت کے لیے کوئی کمائی ہی نہیں کی ہے. ہاں، اس دنیا میں بھی گھر تو بنا سکتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ آخرت کی نظر ہونی چاہیے، آخرت کے گھر کی بھی تھوڑی فکر کی جائے اور اس کو برباد نہ کیا جائے. آخر میں اللہ رب العزت سورت کی آخری جو آیت ہے فرمایا
ان کل آپ فرما دیجئے اے پیارے حبیب انما انا بشر مثلکم کہ بے شک میں انما اس کے سوا نہیں، یہ حصر ہے، یعنی اس کے علاوہ کوئی اور بات ہو ہی نہیں سکتی، انا میں بشرن ایک بشر ہوں، مثلکم تمہاری ہی طرح کا بشر ہوں، لیکن فرق ہے ایک، یعنی ایسا نہیں کہ جیسے بعض لوگ کہتے ہیں کہ جناب یہ آپ نے یہ کہہ دیا ہے کہ ہمارے جیسے انسان ہیں، اللہ کے نبی یقیناً ہمارے جیسے انسان ہونے کے ناطے، گوشت پوشت کے ناطے، آدم کی اولاد ہونے کے ناطے، آمنہ کے بیٹے اور عبداللہ کی اولاد ہونے کے ناطے وہ ہمارے ہی جیسے ہیں یقیناً، اور لیکن فرق ان میں اور ہمارے میں کیا ہے کہ وہ ایک نبی اور رسول ہیں۔ اللہ فرماتا ہے یوحا الیہ کہ میری طرف وحی کی جاتی ہے، یہ اصل میں فرق ہے تمہارے اور میرے درمیان کہ اللہ نے مجھے وحی کے لیے اور نبوت کے لیے اور رسالت کے لیے چن لیا ہے، اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سید الرسل بنا دیا ہے، رسولوں کے سردار ہیں، انبیاء کے سردار ہیں اور خیر الانبیاء ہیں، یہ سب سے بہترین ہیں، لیکن یوحا الیہ یہ وحی ہے جو عبداللہ محمد بن عبداللہ کو محمد رسول اللہ بنانے والی ہے۔ اور فرمایا انما الہکم الہ واحد، تمہارا جو الہ ہے وہ تو اصل میں ایک الہ ہے، فمن کان یرجو لقاء ربہ، اور جس کو اپنے رب سے ملنے کی امید ہو، فلیعمل عملا صالحا، تو اس کو چاہیے کہ نیک اعمال کرتا رہے، ولا یشرک بعبادۃ ربہ احدا، اور اپنے رب کے ساتھ شرک نہ کرے۔ اس کے بعد ہمارے سامنے سورہ مریم شروع ہوتی ہے اور اس کی ابتدا جو ہے وہ بھی حروف مقطعات سے ہوتی ہے اور بہت سے حروف یہاں پر اکٹھے کر دیے گئے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ فرماتا ہے کاف ہا یا عین صاد، تو یہ یہاں پر 5 حروف جو ہیں حروف مقطعات وہ اکٹھے ایک جگہ پہ لے آئے گئے ہیں، اور اس کا مطلب ہے، بعض مفسرین کہتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ ضرور اس صورت کے اندر کچھ عجائب ہیں اور خاص باتیں، اور یقیناً اس کے اندر بے شمار عجائب اللہ رب العزت نے بیان کیے ہیں۔ تو سب سے پہلے اللہ رب العزت نے یہاں پر زکریا علیہ السلام کے واقعے سے آغاز کیا ہے۔ تو اصل میں جو یونانی فلسفہ ہے، یونانی یہ لوگ، ان کا یہ عقیدہ ہے، ان کا فلسفہ یہ ہے کہ ہر چیز کے لیے یعنی کسی سبب کا ہونا ضروری ہے مسبب کے لیے، یعنی اگر بارش ہے تو بارش کے لیے بادلوں کا ہونا ضروری ہے، اور اس طرح اولاد ہے تو اس کے لیے والدین کا ہونا ضروری ہے، لیکن اللہ رب العزت نے یہاں پر اس صورت کے اندر بے شمار ایسی چیزیں دلائل پیش کر دی ہیں کہ جن میں سبب کے بغیر جو ہے مسبب ہے، یعنی اسباب موجود نہیں ہیں لیکن اللہ کی ذات ایسی ذات ہے کہ جو یہ کام کر سکتی ہے، بغیر اسباب کے مسببات کو پیدا کر سکتی ہے۔ اور اسی سے اس واقعے کی ابتدا ہے کہ جب زکریا علیہ السلام مریم علیہ السلام کو، یعنی یہ پچھلی تمہید ہم پہلی صورتوں میں پڑھ آئے ہیں، یہاں پر بھی ذکر نہیں کی گئی، وہ یہی کہ مریم علیہ السلام کے پاس جب وہ بن موسمی پھل دیکھتے ہیں تو اس سے ان کے دماغ میں وہ آئیڈیا آتا ہے، وہ چیز کلک کرتی ہے کہ کیا میں بھی کیوں نہ اللہ رب العزت سے بن موسمی جو ہے اولاد مانگوں، کیونکہ یہ بزرگ ہو چکے تھے، بوڑھے ہو چکے تھے، عورت ان کی بانجھ ہو چکی تھی اور کوئی اولاد نہیں تھی، تو اس پر ان کے دل میں یہ خیال آتا ہے کہ مجھے بھی اللہ سے ندا کرنی چاہیے۔ فرمایا ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا، کہ میرے بندے زکریا کے اوپر جو رحمت اللہ رب العزت نے کی ہے اس کا ذکر کیجئے، یعنی وہ واقعہ بیان کیجئے۔ اذ نادى ربہ نداء خفیا، کہ جب زکریا علیہ السلام نے ندا کہتے ہیں پکار کو، جو دور کسی کو پکارا جائے تو اس کو پکارنے کو ندا کہتے ہیں، ایک انداز اس کے اندر ہوتا ہے، ایکسپریشن اس طرح کے اے اللہ، تو یہ ایک انداز اس کے اندر ہوتا ہے۔ اور فرمایا ندا ہے تو ندا لیکن خفیہ، مخفی ہے، یعنی انہوں نے بڑے چھپ کر یہ دعا مانگی ہے کیونکہ اب بوڑھے ہو چکے ہیں۔ لوگ اب مذاق اڑائیں گے کہ جناب اس عمر میں یہ کیا باتیں کر رہے ہیں، اور اب ان کی عورت بانجھ ہے تو یہ کیسے ممکن ہے، تو بڑے خفیہ انداز میں راتوں کے پہروں میں جاگتے ہیں اور یہ دعا مانگتے ہیں۔ قال، فرمایا ربی انی وہن العظم منی، اور کہا کہ میری ہڈیاں جو ہیں وہ کمزور ہو گئی ہیں، اور یہ اصل میں ان کی اندرونی کمزوری کی نشاندہی کرتی ہے کہ اندر سے کمزور ہو گئے۔ واشتعل الرأس شیبا، اور میری جو ہے بال وہ سفید ہو گئے ہیں، یعنی وہ ایسے جیسے ان کو آگ لگی ہو، واشتعل یعنی جیسے مشتعل ہو گئے ہیں، آگ والے ہو گئے ہیں، میرا سر جو ہے، شیبہ میرے سر کے جو بال اور بڑھاپا جو ہے وہ اس لیول کو آ چکا ہے۔ ولم اکم بدعائک ربی شقیا، لیکن اپنے رب سے میں نے جو بھی کبھی دعا کی ہے تو اس میں کبھی نا امید نہیں ہوا ہوں، کبھی وہ دعا رد نہیں ہوئی ہے۔ تو یہ دعا اس انداز سے وہ اللہ رب العزت کے سامنے کرتے ہیں، اور یہاں پر دعا کرنے کا ایک بہترین انداز سکھایا کہ اپنے آپ کو کمزور ظاہر کرتے ہیں، اور اندر باہر سے کمزور، یہ جو ہڈیوں کی کمزوری یہ آپ کی اندرونی کمزوری کو ظاہر کرتی ہے۔ اور واشتعل الرأس یعنی جو سر ہے اس کا سفید ہونا، یہ آپ کی ظاہری کمزوری، یعنی وہ اللہ کے سامنے کہتے ہیں کہ میں ظاہر اور باطن ہر لحاظ سے، پوری جسمانی لحاظ سے اب کمزور ہو چکا ہوں،
لیکن رب سے مایوس اور نا امید نہیں ہوا ہوں. وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي، اور مجھے میرے بعد جو ہے وہ میرے بعد کوئی اور نہیں ہے، اس کا مجھے خوف ہے کہ مجھے کوئی اولاد ہو جائے. تو اس حوالے سے ان کی جو وائف جو ہیں، ان کی جو زوجہ ہیں، وہ بھی اصل میں بوڑھی اور بانجھ عورت ہیں، لیکن یہ دعا کرتے ہیں تو اللہ رب العزت ان کی دعا سنتا ہے اور فرماتا ہے یا زکریا، اے زکریا انا نبشرک بغلام، کہ ہم آپ کو ایک لڑکے کی خوشخبری دیتے ہیں. اب غور کیجئے، دعا کی ہے اللہ رب العزت سے، پوری امید کے ساتھ دعا کی ہے، مخفی انداز میں دعا کی ہے، تو اللہ نے فوراً اس دعا کو قبول کیا ہے اور کہا نہ صرف ہم نے وہ دعا قبول کر لی ہے بلکہ ایک لڑکے کی بشارت دے دی ہے، اسمہ یحییٰ، اور اس کا نام بھی رکھ دیا ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ پیدائش سے پہلے نام بھی رکھا جا سکتا ہے. تو اللہ رب العزت کہتے ہیں کہ اس کا نام یحییٰ ہوگا، لم نجعل لہ من قبل سمیہ، اور یہ نام پہلے کسی کا نہیں رکھا گیا ہے. تو یہ دیکھیے، یہ ہمارے سامنے زکریا علیہ السلام کا پہلا واقعہ آتا ہے کہ جس کے اندر اسباب موجود نہیں ہیں، دونوں بانجھ ہیں، یعنی عورت جو ہے بانجھ ہے، مرد جو ہے وہ بوڑھا ہو چکا ہے، اور جو ظاہری اسباب دنیا کے ہیں وہ موجود نہیں ہیں. اس حالت میں کبھی بھی اولاد نہیں ہو سکتی ہے، لیکن اللہ رب العزت نے بغیر اسباب کے یہ اولاد دے دی ہے اور اس کی خوشخبری بھی دے دی، اور اس کے بعد اللہ رب العزت نے ان کو یہ بہترین اولاد بھی جو ہے وہ عطا فرما دی. اور اس کے حوالے سے پھر جب یہ اولاد ہو جاتی ہے یحییٰ علیہ السلام، تو یحییٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت حکم دیتے ہیں یحییٰ خذ الکتاب بقوہ، کہ اس کتاب کو قوت کے ساتھ پکڑیں، یعنی ان کو نبی بھی بنا دیا گیا ہے. وَآتَيْنَاهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا، اور ان کو بچپن ہی میں اللہ رب العزت نے حکمت اور دانش مندی کا علم دے دیا تھا. وَحَنَانًا مِّن لَّدُنَّا وَزَكَاةً وَكَانَ تَقِيًّا، اور وہ بڑے ہی شفقت اللہ رب العزت نے اپنی طرف سے ان کو عطا فرمائی تھی. وَزَكَاةً، اور پاکیزگی عطا کی تھی. اسی سے پتہ چلتا ہے کہ زکوٰۃ کا مطلب مال کو پاک کرنا ہے. اللہ نے پاکیزگی بھی ان کو عطا فرمائی تھی. وَكَانَ تَقِيًّا، اور بڑے ہی وہ تقوی والے پرہیزگار تھے. وَبَرٌّ بِوَالِدَيْهِ، اور اللہ نے ان کی ایک اور خصوصیت بتائی ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ نیکی کرنے والے تھے. وَلَمْ يَكُنْ جَبَّارًا عَصِيًّا، اور ان کے اوپر سختی کرنے والے نہیں تھے، اور بلکہ ان کے بڑے ہی فرما بردار تھے. فرمایا وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا، اور فرمایا کہ سلامتی ہے ان کے اوپر، یعنی یحییٰ علیہ السلام کے اوپر سلامتی ہے. کب؟ یوم ولد، کہ جب وہ پیدا ہوئے، وَيَوْمَ يَمُوتُ، اور جب وہ وفات پائیں گے. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ انبیاء فوت ہوتے ہیں. اللہ رب العزت نے انبیاء کے لیے، یہ یہاں پر صرف ایک نبی کے لیے نہیں، آگے بھی دوسرے انبیاء کے لیے اللہ نے یہی اسلوب اختیار کیا ہے. اور فرمایا کہ جب وہ فوت ہوں گے، یموت کا لفظ موت، اور ماتا یموت کا، اور آج تو یہ لوگ اپنے اولیاء کے لیے بھی یہ موت کا لفظ استعمال نہیں کرنے دیتے ہیں، جبکہ خود قرآن کریم جو ہے موت کا لفظ انبیاء کے لیے استعمال کر رہا ہے. اور جس دن ان کی وفات ہوئی، جس دن ان کو موت آئے گی، وہ بھی دن جو ہے بڑا ہی سلامتی والا ہوگا. وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا، اور جس دن وہ قیامت والے دن اٹھیں گے تو اس دن بھی سلامتی والا، یعنی ان کو ہمیشہ سلامتی. یہ کیونکہ اللہ رب العزت کے امن کی بات کرنے والے، اللہ رب العزت کے اسلام کی بات کرنے والے، تو اللہ رب العزت بھی ان کو امن اور سلامتی عطا فرماتا ہے. اس کے بعد اللہ رب العزت نے مریم علیہ السلام کا قصہ وہ لے کے آئے ہیں. اور آپ اگر ترتیب دیکھیں تو سب سے پہلے جو قصہ بیان کیا گیا ہے اس کے اندر دونوں موجود ہیں، لیکن ہاں ان کے اندر وہ کوالٹی اور کیپیبلٹی نہیں ہے، ان کے اندر وہ خصوصیت نہیں ہے. یعنی زکریا علیہ السلام، ان کی وائف موجود ہیں، اور لیکن اولاد پیدا کرنے کی طاقت نہیں ہے. تو یہاں پر فرمایا جا رہا ہے کہ مریم علیہ السلام کا واقعہ ہے کہ جس کے اندر ماں ہے اور باپ ہے ہی نہیں. تو اللہ رب العزت اب سٹیپ بائی سٹیپ سیکنڈ لیول کی بات کر رہے ہیں کہ اب یہ ان کی پیدائش کا ذکر کیا جا رہا ہے، عیسیٰ علیہ السلام کے، جس میں صرف والدہ موجود ہیں اور والد جو ہیں وہ سرے سے موجود ہی نہیں ہیں. تو اللہ رب العزت کی قدرت جو ہے یہ یقیناً اس کے اندر ہے کہ اللہ رب العزت کچھ بھی کر سکتے ہیں. اور اس کے بعد اللہ رب العزت نے مریم علیہ السلام کے ضمن میں ان کی عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش اور ان کی خوشخبری کا ذکر کیا ہے کہ ان کے پاس جب جبریل آتے ہیں یہ خوشخبری لے کر، تو وہ کہتی ہیں کہ میں تو کوئی ایسی بدکار عورت بھی نہیں ہوں اور کبھی کسی مرد نے مجھے چھوا نہیں ہے، تو یہ پھر کیسے ہو سکتا ہے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ یہ تو اسی طرح ہوگا کہ جیسے اللہ رب العزت چاہتے ہیں. اللہ رب العزت جب کوئی حکم کا ارادہ کر لیتے ہیں، کسی کام کا ارادہ کر لیتے ہیں تو یہ ہو کر رہتا ہے. اس فرمایا امرم مقدیہ، تو یہ تو اب فیصلہ، وکان امرم مقدیہ، اب اس چیز کا فیصلہ ہو چکا ہے اور یقیناً یہ ہو کر رہے گا. اور اس حوالے سے یہ کوئی اللہ رب العزت کے لیے مشکل نہیں ہے. تو مریم علیہ السلام جو ہیں وہ اس حالت میں پھر ایک دور دراز علاقے میں، یعنی ایک علیحدہ مقام پر چلی جاتی ہیں، تاکہ یہ حالت جب وہ حاملہ ہو جاتی ہیں تو اس حالت میں لوگوں کے سامنے کس طرح سے آئیں گی کہ جب کسی بشر نے ان کو چھوا نہیں ہے، تو اپنی عزت بچاتے ہوئے کسی سائڈ پر چلی جاتی ہیں اور وہاں پر یہ بھی یہ کہتی ہیں کہ کاش مجھے کوئی جانتا ہی نہ ہوتا،
میں نسیم منسیہ ہوتی، مجھے بھول چکے ہوتے لوگ مجھے جانتے ہی نہیں، اور ایک کھجور کے ٹنڈ منڈ قسم کے تنے کے نیچے بیٹھ جاتی ہے جس کے اوپر کچھ بھی نہیں ہے، اور یہ موسم بھی جو ہے کھجوروں کا نہیں ہے کہ جس کے اندر کھجوریں اگیں، لیکن وہاں پر اللہ رب العزت ان کو یعنی بے شمار ایسے عجائب دیتا ہے کہ جو کیونکہ ان کے ساتھ کیا جا رہا ہے کہ بغیر ایک شوہر کے ان کو اولاد دی جا رہی ہے، تو اللہ رب العزت ان کو اس طرح کی ان کے سامنے آیات رکھتا ہے کہ جس میں ان کے سامنے ان کا دل کو تسلی ہو کہ اللہ رب العزت کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت حکم دیتے ہیں کہ آپ اس کھجور کے تنے کو ہلائیے، حالانکہ ایک عورت تنے کو کیسے ہلا سکتی ہے، یعنی اتنا موٹا تنا ہے اس کو انسان ہلا نہیں سکتا ہے، لیکن فرمایا کہ آپ ہلائیں اس کے اوپر سے کھجوریں گریں گی، اور حالانکہ کھجوروں کا موسم نہیں ہے، اللہ رب العزت لیکن یہ کام کرنے پر قادر ہے۔ جیسے پہلے بھی ان کے سامنے ان کے گھر میں محراب بند ہوا کرتی تھی، لیکن اللہ رب العزت بہترین پھل، بے موسمی پھل ان کو پہنچاتا تھا، تو یہاں پر بھی ان کو کہا جاتا ہے کہ آپ یہ کیجیے، اور رطب اور ان کے اوپر رطب جو ہیں وہ گرتی ہیں، یعنی فریش جو کھجور، تازہ کھجوریں ہیں۔ اور اس میں بعض علماء نے یہ بھی کہا ہے کہ جو عورتیں اس طرح یعنی درد ذیل کے اندر مرض میں مبتلا ہوں، اس حالت میں ہوں، تو اس وقت بھی اگر وہ رطب کھائیں تو ان کے لیے فائدہ مند ہوتی ہے، یعنی یہ تازہ کھجور جو تھوڑی کچی اور تھوڑی پکی ہوتی ہے، کچھ حصہ اس کا پیلا یا لال ہوتا ہے اور باقی سب جو ہے وہ پک چکا ہوتا ہے، تو ایسی کھجوریں ان کو کھلائیں گی، اور ساتھ ان کے نیچے سے نہر وہاں پر جاری کر دی گئی تاکہ اس سے اپنی پیاس کو بجھا سکیں، اور اللہ رب العزت نے وہیں پر ان کے لیے تمام اسباب مہیا کر لیے۔ آخر کار جب عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہو جاتی ہے، ان کو لے کر وہ باہر اب اپنے شہر کی طرف آتی ہیں، لوگوں کی طرف، اور لوگ ان کے اوپر طرح طرح کے اعتراضات کرتے ہیں اور ان کو تانے دیتے ہیں، تو اس کے اوپر وہ کہتے ہیں فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ قَالُوا كَيْفَ نُكَلِّمُ مَنْ كَانَ فِي الْمَهْدِ صَبِيًّا، تو وہ کہتی ہیں کہ اس کا جواب میں اب کیا دوں، تو اشارہ کر دیتی ہیں وہ اپنی گود کے اندر جو ان کی اولاد ہے، ان کا بیٹا یعنی عیسیٰ علیہ السلام جو ہے ان کی طرف، اور اللہ رب العزت اپنے اعجاز کے ذریعے، اللہ رب العزت اپنی قدرت کے ذریعے، اللہ رب العزت ان کی گود کے اندر بلواتا ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ یہ کیسے بولے گا، یہ تو گود کے اندر ایک چھوٹا سا بچہ ہے، اس کے ساتھ ہم کیسے بات کریں، لیکن ویسے ہی بچہ بول اٹھتا ہے، کہتا ہے قال انی عبد اللہ، کیونکہ اب اپنی ماں کی عصمت کی حفاظت کرنی ہے، اپنی ماں کی عصمت کی خاطر اللہ رب العزت اس بچے کو بلواتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتابہ، اور مجھے کتاب دی گئی ہے، یعنی نبی بنایا گیا ہے، وجعلنی نبیا، اور مجھے نبی بنا دیا گیا ہے، وجعلنی مبارکن، اور مجھے برکت والا بنایا گیا ہے، اینما کنت، جہاں پر بھی میں رہوں، واوصانی بالصلاۃ، اور مجھے نماز کی وصیت کی گئی ہے، والزکاۃ، اور زکوٰۃ کی وصیت، ما دمت حیا، جتنی دیر میں زندہ رہوں۔ تو یہاں پر دیکھیے گود ہی کے اندر یہ بچہ جو ہے وہ بولتا ہے، اور اللہ رب العزت نے ان کی صفات بھی یہاں پر ذکر کر دی ہیں اسی گود کے عالم ہی میں، اور فرمایا وبرم بوالدتی، اور اپنی والدہ کے ساتھ میں نیکی کروں، اللہ نے مجھے یہ بھی حکم دیا ہے، ولم یجعلنی جبارا شقیا، اور اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں نافرمان اور ان کے لیے جبار، اور ان کے لیے سخت نہ بنوں، بلکہ ان کے ساتھ نرمی کا سلوک کروں، والسلام علیہ، اور مجھ پر بھی سلامتی ہے، یوم ولدت، جس دن میں پیدا ہوا، ویوم اموت، اور جس دن میں مروں گا، ویوم ابعث حیا، اور جس دن مجھے دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ تو یہاں پر یہ دیکھیے اللہ رب العزت نے یہ مریم علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا یہ ایک عجیب و غریب واقعہ پیش کر کے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اللہ رب العزت تو اس طرح پیدا کر سکتے ہیں کہ اگر اسباب موجود نہیں ہیں، اللہ رب العزت یہ کام کر سکتے ہیں۔ اور اس میں جو دعائیں کرنے والے ہیں ان کے لیے خوشخبری ہے کہ آج جو لوگ اللہ رب العزت سے طرح طرح کی دعائیں کرنے والے ہیں، ان کے دلوں میں خواہشات ہیں، تو انہیں چاہیے کہ اپنی خواہشات کو دبا کر نہ رکھیں، بلکہ اللہ رب العزت کے سامنے پیش کریں۔ اللہ رب العزت ہر بندے کی دعا جو ہے وہ قبول کر سکتے ہیں، اور یقیناً وہی ذات جو ہے جو یہ دعائیں قبول کرنے والی ہے۔ فرمایا ذالک عیسیٰ ابن مریم، یہ تھے اصل میں جو عیسیٰ ابن مریم، ان کا تعارف اللہ نے یہاں پر فرما دیا ہے، قول الحق الذی فیہ یمترون، اور یہ اصل میں حقیقی واقعہ ہے، یہ اصل میں اصل بات ہے کہ جس کے اندر لوگ جھگڑے میں پڑے ہوئے ہیں، اور لوگ کوئی حضرت مریم پر الزام لگاتا ہے۔ آج یہی جو بائبل کو پکڑنے والے، تورات کے حاملین جو ہیں، وہ خود حضرت مریم پر الزام کچھ لگا رہے ہیں، اور کچھ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا تک کہہ دیا ہے، لیکن اللہ فرماتا ہے کہ ان کا کوئی والد نہیں ہے، بلکہ اسی لیے تو فرمایا کہ فرمایا وبرم بوالدتی، اپنی والدہ کے ساتھ، یہاں پر والدین نہیں کہا ہے، یہ کہ میں اپنی والدہ کے ساتھ جو ہے وہ نیکی کروں۔ تو یہاں پر اللہ رب العزت نے ان کو بغیر والدہ کے پیدا کیا، اور اللہ یقیناً یہ کام کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے بہت سے انبیاء کا اسی دوران تذکرہ کیا ہے۔ اللہ رب العزت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کرتے ہیں، اور فرمایا کہ وہ صدیق نبی تھے، اور ان کے والد کی جو دعوت کا ایک پورا ایک سلسلہ ہے، اللہ رب العزت نے اس کو
یہاں پر تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے کہ انہوں نے کس طرح سے اپنے والد کو بھی دین کی دعوت دی ہے۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اپنے گھر سے دعوت کا آغاز کرنا چاہیے، اپنے والدین کو بھی جہنم سے بچایا جائے اور ان کو بھی توحید کی دعوت کی دی جائے۔ اور اللہ رب العزت نے ان کے پیار کا انداز بھی بتایا کہ کس طرح سے انہوں نے اپنے والد کے ساتھ بہترین انداز میں بات کی ہے۔ بار بار آتا ہے یا ابتی یا ابتی یا ابتی، کہ اے میرے ابا جان، اے میرے ابا جان، بڑے بہترین انداز سے اپنے باپ کے ساتھ بات کی ہے۔ اور لیکن آخرکار ان کا باپ اس کے جواب میں کیا کہتا ہے کہ اگر تم اس سے باز نہ آئے تو میں تمہیں پتھر مار کر یہاں سے نکال دوں گا اور اس جگہ سے میں اس شہر سے تمہیں نکال دوں گا۔ لیکن اس کے اوپر ان کا جواب کیا ہے؟ قال سلام علیک، کہ آپ کے اوپر سلامتی ہو، یعنی میں آپ کے لیے ابھی بھی کوئی سخت لفظ نہیں کہتا ہوں۔ ساستغفر لک ربی، میں آپ کے بارے میں آپ کے لیے اللہ رب العزت سے جلدی دعا کروں گا۔ انہ کان بی حفیہ، اور یہ اصل میں ابراہیم علیہ السلام کی جو دعا ہے یہ اللہ رب العزت کے ساتھ ان کا ایک وعدہ ہے، ایگریمنٹ ہے، اس وجہ سے کریں گے، ورنہ قیامت والے دن اللہ رب العزت، احادیث کے اندر آتا ہے کہ قیامت والے دن اللہ رب العزت ابراہیم علیہ السلام کے اس والد کو، آزر کو جو ہے جہنم کے اندر پھینک دیں گے۔ ان کی یہ دعا جو ہے وہ قبول نہیں کی جائے گی، کیونکہ اللہ رب العزت شرک کے علاوہ ہر چیز معاف کر سکتا ہے، شرک کو معاف نہیں کر سکتا ہے۔ چاہے اتنا بڑا نبی ہے کہ جس نے اپنی ہر چیز اللہ رب العزت کے لیے لٹا دی ہے، ان کی بھی دعا اپنے والد کے لیے قبول نہیں کی جا رہی۔ کیوں؟ کیونکہ وہ شرک کرتا ہے۔ تو آج ہمیں شرک سے باز آ جانا چاہیے اور اس گمان اور غلط فہمی میں نہیں رہنا چاہیے کہ ہم جو مرضی شرک کرتے پھریں تو اللہ رب العزت ہمیں معاف کر دے گا قیامت والے دن۔ میرے بھائیو، اگر ہم نے معافی یہاں پر دنیا میں مانگ لی تو پھر تو یقیناً معاف کر دیے گئے، لیکن اگر معافی نہیں مانگی ہے، شرک کی حالت میں فوت ہو گئے ہیں، تو کوئی آپ کو بڑی سے بڑا رشتہ جو ہے آپ کو بچا نہیں سکتا ہے۔ چاہے کوئی شخص نبی کا بیٹا ہو جیسے نوح علیہ السلام کے واقعے میں دیکھ لیا، چاہے وہ نبی کا باپ ہو جیسے ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے آپ نے دیکھ لیا، چاہے وہ نبی کا والد جیسے اللہ کے پیارے رسول نے فرما دیا اپنے جب کسی شخص نے پوچھا کہ میرے والد کہاں ہیں، کہا کہ تمہارے والد جہنم کے اندر ہیں، اور وہ بیچارہ وہ شخص جو ہے وہ مایوس ہوتا ہے تو اس کے اوپر کہتے ہیں کہ صرف تمہارے نہیں، میرے والد بھی جہنم میں ہیں۔ تو یہ صحیح بخاری وغیرہ میں حدیثوں میں بڑی واضح طور پر یہ باتیں لکھی ہیں۔ تو اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ شرک کا معاملہ جو ہے یہ معافی والا نہیں ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے اسی ضمن میں اسحاق علیہ السلام کا، یعقوب علیہ السلام کا ذکر کیا ہے، اور پھر اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کا ایک تذکرہ آتا ہے، اور پھر اسی طرح موسیٰ علیہ السلام کے بعد اللہ رب العزت نے ہارون علیہ السلام کا تذکرہ کیا ہے، اور اسی طرح پھر اسماعیل علیہ السلام کا تذکرہ کیا ہے، ادریس علیہ السلام کا تذکرہ کیا ہے۔ اور ادریس علیہ السلام کے حوالے سے جو یہاں پر ایک آیت ہے وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا، بعض لوگ اس کی یہ جو ترجمہ کرتے ہیں یا یہ اس کا میننگ لیتے ہیں کہ ان کو اوپر کہیں آسمانوں کے اندر وہاں پر جا کر وفات دی گئی، تو اصل میں یہ بنی اسرائیل کی روایات ہیں، اسلام کے اندر ایسی کوئی بات نہیں لکھی گئی، صحیح حدیث میں کوئی آپ کو ایسا واقعہ نہیں ملتا ہے کہ ایسا ہو، تو اسے یقیناً یہ مراد لیا جا سکتا ہے کہ اللہ رب العزت نے یقیناً ان کو ایک اعلیٰ مقام عطا فرمایا اور یقیناً وہ اللہ کے نبی تھے۔ تو اللہ رب العزت نے نبیوں کی خصوصیات بیان کی ہیں، اور نبیوں کی ایک اور خصوصیت آخر میں اللہ رب العزت نے ایک یونیک خصوصیت بیان کی ہے کہ جب انبیاء کے سامنے اذا تتلی علیہم آیات الرحمن خروا سجدا وبکیا، کہ جب ان انبیاء کے سامنے اللہ رب العزت کی آیات پیش کی جاتی ہیں تو وہ سجدوں کے اندر گر جاتے ہیں، بکیا، اور روتے ہیں سجدوں کے اندر۔ تو انبیاء کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ وہ سجدے کرتے ہیں، بہت زیادہ نمازیں ادا کرنے والے، قیام و رکوع کرنے والے، قیام اللیل کرنے والے ہوتے ہیں، اور سجدوں کے اندر رونے والے ہوتے ہیں۔ لیکن اللہ اس کے بعد ایک بڑی ہی اہم بات بتاتا ہے، یہ ہمارے لیے ہے اصل میں۔ اللہ فرماتا ہے فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ، کہ ان کے بعد پھر ایسے ناخلف قسم کے لوگ، ایسے یعنی ان کی بالکل ان کے اپوزٹ لوگ جو ہیں وہ آئے ہیں، اضاعوا الصلاۃ، کہ جو نمازوں کو ضائع کرنے والے ہیں۔ یعنی ایک طرف انبیاء ہیں جو اپنی گود کے اندر عیسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ میں نماز ادا کرنے والا اور زکوٰۃ ادا کرنے والا ہوں، اور آج لوگ ہٹے کٹے جو ہیں ہم سب کچھ کر سکتے ہیں، اللہ نے استطاعت دی ہے لیکن نماز ادا نہیں کرتے ہیں۔ وہ اللہ فرماتا ہے کہ ان کے بعد پھر ایسے ناخلف آتے ہیں کہ وہ نماز کو ضائع کرتے ہیں۔ یعنی یہاں پر صرف ضائع کرنے والے کو ناخلف کہا گیا ہے، تو جو نماز پڑھتا ہی نہیں ہے، ضائع کرنے سے مراد یہ ہے کہ نماز کو اس کے وقت پر نہ پڑھنا، اس کو صحیح انداز میں نہ پڑھنا، یعنی ضائع کر دینا اس چیز کو۔ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ، اور جو شہوات اپنی خواہشوں کے پیچھے پڑتے ہیں، دل کی مرضیوں کو کرتے ہیں کہ جناب جو دل میں آیا وہ کریں گے، جو دل میں نہیں آتا وہ نہیں کریں گے، جو سمجھ میں آیا وہ کریں گے، فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا، تو یہ لوگ جو ہیں آخر کار ان کا جو انجام ہے اللہ رب العزت ان کو جہنم کے اندر پھینکنے والے ہیں۔ اللہ ان کے لیے کوئی توبہ وغیرہ نہیں، لیکن اللہ فرماتے ہیں آگے، یعنی اگر یہ اس حالت میں جاتے ہیں تو یہ بہت بڑے گناہ والی بات ہے۔ الا من تابا، لیکن اگر توبہ کر لیں، اور صرف توبہ نہیں کہ اچھا بھی توبہ زبانی کر لیے، وآمنا، اور ایمان بھی اس کے ساتھ ان کے اندر رہے،
یعنی یہ کفار اور بے ایمان لوگوں کے لیے نہیں ہے، وعامل صالحا، اور صرف ایمان بھی نہیں بلکہ عمل صالح بھی کریں، یعنی یہ نہیں کہ صرف کلمہ لا الہ پڑھ لیا تو کافی ہے۔ اور بہت سے لوگ آج مسلمان یہ سمجھتے ہیں کہ آج صرف ہم نے اگر لا الہ پڑھ لیا تو جنت میں ضرور جائیں گے۔ میرے بھائیو، اگر آخری کلمہ لا الہ الا اللہ ہوا تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ یقیناً، اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں یقیناً جنت میں جائیں گے، لیکن آخری لفظ جو ہے کلمہ لا الہ الا اللہ، یہ حدیث کے اندر ہمارے سامنے اس بات کی وضاحت آتی ہے کہ جس کی پوری زندگی کلمہ کے مطابق ہوگی، جس کی پوری زندگی ایمان اور عمل صالح پر ہوگی، تو اللہ رب العزت نصیب بھی صرف اسی کو کرے گا کہ آخری جو لفظ جو ہے کلمات اس کے منہ میں لا الہ الا اللہ کے آئیں گے۔ جو ساری زندگی لا الہ الا اللہ کے اوپر عمل کرتا رہا تو یقیناً وہی یہ کر سکے گا۔ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ، تو ان لوگوں کو اللہ معاف کر کے جنت میں داخل کرے گا۔ وَلَا يُظْلَمُونَ شَيْئًا، اور ان پر کسی قسم کا کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے یعنی اس سورہ مریم کے آخر میں اللہ فرماتا ہے فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ، کہ اللہ نے اس قرآن مجید کو آپ کے لیے، آپ کی زبان کے لیے آسان کر دیا ہے تاکہ آپ اس کے ذریعے متقین کو بشارتیں دیں۔ اللہ رب العزت نے اس قرآن کریم کو ڈرانے والا اور بشارتیں دینے والا بنایا ہے۔ لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ وَتُنذِرَ بِهِ قَوْمًا لُدًّا، تاکہ اللہ رب العزت اس کے ذریعے سے آپ کو بشارتیں دینے والا بنائے، اور اس کے بعد جو سخت آپ کے ساتھ جھگڑے کرنے والے لوگ ہیں، جو آپ کے مقابلے میں طرح طرح کی تعویلیں اور باتیں رکھتے ہیں، آپ ان کو ڈرائیں کہ آپ اس بات سے ڈر جاؤ، اور یہ جو آپ معاملات کرتے ہو، قرآن کریم کی آیات احادیث پیش کی جاتی ہے، اس کے سامنے آپ پھر اپنی تعویلات رکھتے ہیں، تو اللہ فرماتے ہیں وَتُنذِرَ بِهِ قَوْمًا لُدًّا، آپ ان جھگڑالو لوگوں کو بھی تاکہ ڈرا سکیں اور جو متقین ہیں ان کو بشارتیں دے۔ تو اللہ رب العزت نے قرآن کریم کو ان سب کے لیے آسان کر دیا ہے، اور اس کے آسان ہونے کی ایک یہ کہ اللہ رب العزت نے آپ کی لسان کے اندر، آپ کی زبان کے اندر اس کو نازل یعنی عربی میں نازل کر دیا تاکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو وضاحت کے ساتھ ہمارے سامنے بات کو سمجھا دیں۔ اور اس کے بعد سورہ طٰہٰ شروع ہوتی ہے، یہ بھی بڑی عظیم سورت ہے۔ اللہ اس کے شروع میں بھی طٰہٰ سے آغاز کرتا ہے، حروف مقطعات ہیں۔ فرمایا ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ، کہ اللہ رب العزت نے یہ قرآن کریم اس لیے آپ پر نازل نہیں کیا ہے کہ یہ آپ کے لیے تشقیٰ، آپ کے لیے مشقت کا باعث بنے، آپ کے لیے مشکل ہو، کیونکہ اللہ رب العزت نے یہ قرآن کریم ہماری مشقتوں کے لیے نہیں بلکہ الا تذکرۃ لمن یخشیٰ، بلکہ یہ تو ایک نصیحت ہے اس کے لیے کہ جو ڈر جائے، یہ ڈرنے والوں کے لیے اللہ رب العزت نے نصیحت بنائی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اصل میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہاں پر تسلی دی ہے کہ قرآن کریم کا مقصد ہرگز نہیں یہ نہیں ہے کہ آپ مشقت میں پڑیں۔ اور اسی طرح دوسری جگہ پر اللہ رب العزت سورہ قیامہ کے اندر فرماتے ہیں کہ آپ اپنی زبان کو تیزی سے حرکت نہ دیجیے تاکہ آپ اس کو یاد کر لیں، بلکہ اللہ رب العزت نے ذمہ داری اٹھا لی ہے کہ اللہ آپ کو یہ یاد کروا دے، آپ اس کے اندر مشقت میں نہ پڑیں۔ اللہ رب العزت آپ کے لیے آسانی فرمانے والا ہے۔ پھر فرمایا الرحمن علی العرش استویٰ، کہ رحمان جو ہے وہ عرش کے اوپر مستوی ہوا۔ اللہ رب العزت نے اپنا مقام بتا دیا ہے کہ اللہ رب العزت جو ہے عرش کے اوپر مستوی ہے جیسے اس کو لائق ہے۔ ہم اس کی کیفیت نہیں بتاتے ہیں کہ وہ کیسے ہے اس کے اوپر، اور اس کی تعویل نہیں کرتے ہیں، اور اس کو چھوڑتے بھی نہیں ہیں کہ ہم اس صفت کا ہی انکار کر دیں جس کو قرآن نے اللہ رب العزت نے واضح طور پر کئی مقامات پر بیان کیا ہے۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ اللہ عرش پہ نہیں ہے، کیونکہ اللہ خود کہتا ہے کہ اللہ عرش کے اوپر ہے۔ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، ہاں یہ جو کائنات ہے یہ اس کے لیے ہے، یہ سب جو ہے اللہ کی تسبیحات بیان کرتی ہے۔ اور اس حوالے سے آگے چل کر اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے اذ رأى نارا، یعنی موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ شروع ہوتا ہے، اور اس سورت کے اندر موسیٰ علیہ السلام کے تذکرے کو بہت کھول کر تقریباً پوری تفصیل کے ساتھ بیان کر دیا گیا ہے، اور بھی دیگر صورتوں کے اندر آپ کو یہ تذکرہ جا بجا ملتا ہے، لیکن یہاں پر اس صورت میں یہ مزید تفصیل کے ساتھ ہے۔ اور موسیٰ علیہ السلام جب مدین میں 10 سال رہنے کے بعد شعیب علیہ السلام کے ساتھ، جیسے روایات میں آتا ہے، اور وہاں سے واپس جب پلٹتے ہیں اپنی بیوی بچوں کے ساتھ، تو وہ اب کوہ جو طور ہے اس کے قریب پہنچتے ہیں، اور وہاں پر پہنچ کر آگ ان کو نظر آتی ہے۔ اذ رأى نارا، جب ان کو آگ نظر آتی ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ یا تو شاید کوئی سردیوں کا موسم ہے، اور اسی طرح رات کا سما ہے کہ جس میں آگ نظر آتی ہے۔ فقال لأہلہ امکثوا، اور اپنے اہل سے کہتے ہیں کہ آپ یہاں پر ٹھہرو، انی آنست نارا لعلی آتیکم منہا بقبس، کہ آپ یہاں پر ٹھہریں، میں آپ کے لیے اس کے اندر سے کوئی آگ تھوڑی بہت لے آتا ہوں تاکہ آپ سینک سکو، اسے روشنی حاصل کر لو۔ اور اس طرح سے وہ مختلف باتیں ان کو اپنے گھر والوں کو کہہ کر اکیلے ان کو چھوڑ کر پھر کوہ طور کی طرف جاتے ہیں۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ روشنی جو ہے وہ اٹریکٹ کرتی ہے، اور قرآن کریم ہدایت کی روشنی ہے، اور نصیحت کی باتیں، اللہ رب العزت کا کلام، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین، یہ روشنی ہے،
اور یہ اٹریکٹ کرتی ہے، اور لہٰذا لیکن لوگوں کو چاہیے کہ اس کی طرف لپکیں. جیسے موسیٰ علیہ السلام اس آگ کی طرف گئے ہیں اور اس میں فائدہ ہے، جیسے موسیٰ علیہ السلام نے یہاں پر ظاہری فائدہ کو لیا ہے کہ اس سے ہم کوئی چیز لے لیں گے، اس سے ہم آگ حاصل کر لیں گے، اس سے ہم ہاتھ سینک لیں گے، اس سے ہم کوئی نہ کوئی فائدہ حاصل کر لیں گے، اس سے کھانا پکایا جا سکتا ہے. تو فرماتے ہیں کہ میں یہاں سے کچھ نہ کچھ، اور یا ہو سکتا ہے وہاں پہ کچھ لوگ ہوں، فرمایا علی النار ہدا، کہ شاید مجھے کوئی راستہ مل جائے، وہاں سے کچھ لوگ مجھے راستہ بتا دیں کہ اب ہم نے کس طرف کو جانا ہے. اب کیونکہ یہ مدین سے مصر کی طرف کا سفر کر رہے ہیں، تو وہاں پر جب پہنچے فلما اتاہا، جب وہاں پہ پہنچے نو دیا، تو آواز دی گئی، ندا لگائی گئی، یا موسیٰ، اے موسیٰ. اب اللہ رب العزت مخاطب ہے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، انی انا ربک، کہ بے شک میں تمہارا رب ہوں، فاخلع نعلیک، اپنے جوتوں کو اتار لیجئے، انک بالواد المقدس طویٰ، آپ طویٰ کے نام کی جو مقدس وادی ہے جس کا نام طویٰ ہے، اب آپ اس کے اندر ہیں. تو اس طرح سے اللہ رب العزت نے یہاں پر موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہم کلامی کی ہے. وَأَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ، اور اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے آپ کو چن لیا ہے، ہم نے اختیار کر لیا ہے آپ کو، یعنی اللہ کا اختیار ہے کہ کس کو نبی بنائے، اور آپ غور سے سنیے لما یوحیٰ، اس کو جو ہم وحی کر رہے ہیں آپ کی طرف. تو اللہ رب العزت نے وحی کا آغاز یہاں پر یعنی روشنی کی طرف آئے تھے. دیکھیے دنیاوی چیز چھوٹی سی چیز تھی، وہ انہوں نے روشنی کو دیکھا، لیکن روشنی سے کتنے زیادہ فائدے ہوتے ہیں، دنیا کا بھی فائدہ، آخرت کا بھی فائدہ ہے. تو اللہ رب العزت نے یہاں پر ان کو آخرت کا فائدہ یعنی ایک نبی بنا دیا. اننی انا اللہ لا الہ الا انا، کہ میں ہی اللہ ہوں اور میرے علاوہ کوئی جو ہے وہ الہ نہیں ہے. فاعبدنی، میری عبادت کرو، واقم الصلاۃ لذکری، اور میرے ذکر کے لیے، مجھے یاد کرنے کے لیے نماز پڑھو. یعنی جو شخص اللہ کو یاد کرنا چاہتا ہے تو اللہ کے ذکر کا جو بہترین طریقہ ہے، یہ صرف تسبیح نہیں ہے کہ تسبیح ہاتھ میں پکڑی ہے، تسبیح 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 ہو رہی ہے، بلکہ اللہ کے ذکر کا بہترین طریقہ نمازوں کے اندر اللہ کو یاد کرنا ہے. اور اللہ رب العزت پھر آگے موسیٰ علیہ السلام سے اور بھی بات چیت کرتے ہیں، اور ایک اور بات موسیٰ علیہ السلام سے کہتے ہیں کہ وما تلک بیمینک یا موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام یہ آپ کے ہاتھ میں کیا ہے؟ اللہ کو معلوم ہے کہ یہ کیا ہے، لیکن موسیٰ علیہ السلام سے ذرا پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ کیا کیا کر سکتا ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ یہ میری لاٹھی ہے، اور میں اسے پتے بھی جھاڑ لیتا ہوں، اس سے میں بکریاں بھی چراتا ہوں، اور اس طرح کے کام اس کے بتاتے ہیں. ولی فیہا معارب الاخری، اور کچھ ڈفرینٹ اور کام بھی میں اس سے کرتا ہوں. کہا قال القیہا یا موسیٰ، یعنی آپ کو تو یہی پتہ ہے نا، اب آپ اس کو زمین پہ ذرا ڈالیے موسیٰ. فالقاہا، آپ نے رکھ دیا. فاذا ہی حیۃ تسعی، تو یہ سانپ بن گئی، تیزی سے دوڑتا ہوا سانپ. یعنی یہ کوئی جادو نہیں ہے، یہ اللہ رب العزت کا معجزہ ہے جو اس لاٹھی میں. اور غور کیجئے کہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس یہ لاٹھی کب سے ہے؟ جب سے بکریاں چرا رہے ہیں. لیکن موسیٰ علیہ السلام کو یہ نہیں علم ہے کہ اس کے اندر کوئی ایسی چیز ہے، اور یقیناً اس لاٹھی میں بھی کچھ ایسی چیز نہیں ہے کہ آج یہ لاٹھی کسی کو مل جائے، جیسے کہا جاتا ہے کہ یہ تابوت سکینہ کے اندر ہے، آج کسی کو تابوت سکینہ مل جائے، اس کے اندر سے یہ لاٹھی نکل آئے، تو یہ ایسا نہیں ہے کہ آپ لاٹھی کو رکھیں گے تو سانپ بن جائے گی، بلکہ یہ اللہ کے حکم سے ہے کہ اللہ رب العزت کسی بھی چیز سے کچھ بھی کر سکتے ہیں جس کے ہم پیچھے مظاہر دیکھ آئے ہیں کہ سبب موجود نہیں ہے. یعنی سانپ تو پیدا ہوگا کسی دوسرے سانپ سے، کسی انڈے سے نکلے گا، لیکن سبب موجود نہیں ہے، اللہ مسبب بنا رہے ہیں، اللہ رب العزت لاٹھی سے سانپ پیدا کر رہے ہیں. اور پھر فرمایا کہ اب آپ جو ہے اب اس کو واپس پکڑیں تو یہ بالکل صحیح بن جائے گا. اور اسی طرح پھر اس کے بعد اپنے ہاتھ کو جیب میں ڈالیں، باہر نکالیں گے تو یہ روشن ہو جائے گا، بغیر سوء، اس کے اندر کوئی کمی کوتاہی بھی نہیں ہوگی. یعنی یہ نہیں کوئی بیماری کی وجہ سے سفید ہو گیا، جیسے بعض لوگوں کو بیماری کی وجہ سے ہاتھ پاؤں منہ ساری چیز سفید ہو جاتی ہے، بلکہ ایک چمکدار جو ہے ایک بہترین ہاتھ ہو جائے گا. اور یہ اصل میں آیتیں اللہ رب العزت نے نشانیاں آپ کو دی ہیں. اب آپ ان کی طرف چلیے، اب فرعون کی طرف جائیے، انہ طغی، کیونکہ وہ سرکش ہو گیا ہے. تو اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کی ایک بہترین دعا ہمارے سامنے آتی ہے. موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، کہ اللہ میرے سینے کو کھول دیجئے، میرے کام کو آسان کر دیجئے، اور میری زبان کی گرا، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں لکنت تھی، ہکلا کر بولتے تھے، تو انہوں نے کہا کہ اس کی گرا کو کھول دیں، اور یفقہوا قولی، تاکہ یہ فرعون اور اس کے ساتھی میری بات کو سمجھ سکیں. واجعل لی وزیرا من اہلی، اور میرے گھر والوں ہی میں میرا ایک وزیر بھی منتخب کر دیجئے، ہارون آخی، اور نام بھی بتا دیا. یعنی اس کا مطلب ہے کہ انسان اگر کسی شخص کو جانتا ہے کہ وہ کسی چیز کا اہل ہے تو اس کے بارے میں سفارش کر سکتا ہے. تو انہوں نے اپنے بھائی کی سفارش کی ہے، ہارون آخی، ہارون میرا بھائی، اشدد بہ ازری، اور مجھے اس کے ذریعے تقویت دیجئے، واشرک فی امری، اور میرے اس نبوت کے کام میں وہ اس کو میرا شریک بنا دیجئے، میرا ساتھی بنا دیجئے. کئی نسبحک کثیرا، تاکہ ہم دونوں مل کر تمہاری بہترین کثرت سے تمہاری تسبیح بیان کریں، وَنَذْكُرَكَ كَثِيرًا، اور تمہیں بہترین طریقے سے یاد کر سکے بہت زیادہ، إِنَّكَ كُنْتَ بِنَا بَصِيرًا، اور آپ تو ہمیں دیکھ ہی رہے ہیں کہ ہم کیا کچھ کریں گے.
قال قد اوتیت سؤلک یا موسیٰ، اللہ نے فوراً یہاں پر بھی ان کی دعا کو قبول کیا ہے کہ آپ نے جو کہا آپ کو دے دیا گیا۔ وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةٌ أُخْرَى، اور اللہ نے پھر یاد کروایا کہ آپ کو یہ پہلی دفعہ ہم نے عطا نہیں کیا ہے، بلکہ پہلے بھی ہم آپ کے اوپر یہ احسانات کر چکے ہیں۔ اور وہ احسانات کیا ہیں؟ جب موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوتے ہیں تو یہ وہ سال ہے کہ جب فرعون نے یہ حکم دیا تھا کہ اس سال کے تمام بچوں کو، مرد بچوں کو قتل کر دیا جائے گا، لیکن اللہ رب العزت نے کس طرح بچا کر، اس کا اللہ رب العزت نے آگے ایک تفصیلی واقعہ بیان کیا ہے کہ کس طرح بچا کر ہم فرعون کے گھر میں تمہیں لے گئے، اور پھر فرعون کے گھر میں پرورش دیتے ہوئے اس کے ساتھ ساتھ تمہاری ماں کے پاس بھی لوٹا دیا، کہ جب انہوں نے اپنی فرعون موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے اپنی بیٹی کو بھیجا کہ تو دیکھتی رہ کہ کدھر جاتا ہے، اور جب وہ ٹوکری جو ہے وہ پانی میں تیرتی فرعون کے گھر پہنچتی ہے تو وہاں سے وہ پھر ان کو یہ گائیڈ کرتی ہے کہ میں آپ کو ایسے گھر کی بات بتاتی ہوں کہ جو اس کو دودھ پلا سکتی ہیں، یعنی آپ تو امیر لوگ ہیں، فرعون کا گھر ہے ظاہر ہے، تو دودھ پلانے والیوں سے لوگ دودھ پلوایا کرتے تھے کہ وہ آپ اس کو دودھ پلا دیں گی، ایک عورت ہے، اچھی عورت ہے تو وہ پلا دے گی، لیکن اصل میں اس طریقے سے اللہ رب العزت نے واپس موسیٰ علیہ السلام کو اپنی ہی ماں کے پاس بھی بھیج دیا ہے، پرورش اپنی ماں کے پاس پائی ہے، لیکن گھرانہ جو ملا ہے وہ فرعون کا ملا ہے، اور وہاں پر بھی اللہ رب نے کہا کہ یہ فرعون کے گھر ہونے کے باوجود اب یہ بھٹکیں گے نہیں، کیوں؟ وَلِتَصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي، تاکہ ہم اپنی آنکھوں کے سامنے ان کی تربیت کریں، اور اسی طرح اللہ نے آگے چل کے فرمایا وَاصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي، تاکہ ہم آپ کو اپنے لیے گھڑ لیں، یعنی اپنے لیے بنا لیں، جیسا اللہ آپ کو بنانا چاہتا ہے، جو آپ کی تربیت کرنا چاہتا ہے اللہ، تاکہ ویسا آپ کو بنا لے۔ تو اللہ رب العزت نے یہ تمام چیزیں اپنی نگرانی میں، اپنی آنکھوں کے سامنے، اپنے سامنے یہ کروائی ہیں، اور اوپر والی تو آیت میں عینی کا لفظ ہے، میری آنکھوں کے سامنے، تو اللہ کی آنکھیں ہیں، ہم اس کے اوپر ایمان لاتے ہیں، لیکن اس کی تعویل اور تکییف نہیں کرتے کہ وہ کیسی آنکھیں ہیں، کس طرح سے۔ اور پھر اس کے بعد اللہ رب العزت دونوں کو حکم دیتے ہیں کہ اب جائیے فرعون کے پاس، اور یہ سارا معاملہ ہمارے سامنے آتا ہے۔ تو اللہ رب العزت یہاں پر ایک اہم بات فرماتے ہیں، اللہ فرماتا ہے کہ فرعون کی طرف جاؤ، انہ طغی، وہ سرکش ہو گیا ہے، لیکن فرمایا فقولا لہو قولا لینا، لیکن تم دونوں جب اس سے بات کرنا تو بڑی نرمی سے بات کرنا، یعنی حالانکہ فرعون چاہتے تو کہتے کہ آپ ان سے زبردستی اور بڑے زور جوش سے، کیونکہ آپ تو حق پہ ہیں تو حق والا بندہ بڑا جوش خروش سے بات کرے، نہیں، کہا کہ اس کے ساتھ بڑے پیار محبت سے بات کرنی ہے، تاکہ کیوں؟ لعلہ یتذکر او یخشی، کہ تاکہ وہ یعنی نصیحت پکڑ لے، تاکہ وہ اللہ سے ڈر جائے۔ یعنی ہمارا اصل مقصد داعی کا یہ ہونا چاہیے کہ لوگوں کو ڈرانا دھمکانا مقصد نہیں ہے، بلکہ اصل مقصد تو یہ ہے کہ وہ لوگ جو ہیں وہ اللہ کے ذکر کی طرف آ جائیں، اللہ سے ڈر جائیں، کوئی نصیحت حاصل کر لیں، کوئی نصیحت پکڑ لیں۔ قال لا تخافا، دونوں پھر ڈرو بھی نہیں۔ اس کے اوپر یعنی اصل میں دونوں نے کہا کہ وہ تو ہمیں اگر پکڑ لے اور ہمیں کوئی سزا وغیرہ دے دے، قید کر لے، تو پھر کیا ہوگا ہمارا؟ انہوں نے کہا کہ آپ ڈرے نہ، اور بڑی اہم آیت ہے، یہاں پر لفظ ہیں اننی معکما اسمع و ارى، میں تم دونوں کے ساتھ ہوں۔ اب یہاں پر کیونکہ بہت سے لوگ یہ ایک قرآن کریم میں معکم کا جہاں پہ لفظ آتا ہے تو کہتے ہیں کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے، مطلب اللہ ہر جگہ پہ ہے۔ تو یہاں پر اس آیت میں مزید کھول کے اللہ نے بتایا کہ اللہ نے کہا کہ میں تم دونوں کے ساتھ ہوں، اس کا مطلب جب ساتھ کی معکم کی بات آتی ہے تو اس سے مراد اصل میں جسمانی ساتھ نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد اللہ رب العزت کی نصرت ہے، اللہ کا ساتھ، اللہ کی مدد ہے۔ اور اسی لیے ساتھ آگے اس کی وضاحت بھی کر دی کہ کوئی یہ نہ کہے کہ نہیں جناب اس سے مراد آپ یہ کیسے لے سکتے ہیں، فرمایا اسمع و ارى، میں سن بھی رہا ہوں اور دیکھ بھی رہا ہوں، یعنی سننے اور دیکھنے کے اعتبار سے میں تمہارے ساتھ ہوں، ایک ایک تم دونوں کی حرکت جو ہے، ایک ایک تم دونوں کا ایکشن جو ہے، فرعون کے ساتھ سارے معاملات میں اپنی نگرانی میں رکھ رہا ہوں، اور میں پورے کنٹرول میں میری چیزیں ہیں، ایسی بات نہیں ہے، آپ کو ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہاں پر واضح ہو گیا کہ معکم کا جہاں پر قرآن کریم میں لفظ آتا ہے اللہ کے اعتبار سے، تو اس سے مراد اللہ کی نصرت، مدد اور اس کا سننا اور اس کا دیکھنے کے اعتبار سے ہمارے ساتھ ہونا ہے۔ اور اللہ رب العزت نے اپنے لیے علو کو اختیار کیا ہے، سبحان ربی العالی، اللہ رب العزت کی ذات جو ہے وہ بلند ہے، اعلی ہے، اور وہ اس طرح سے ہر جگہ نہیں بلکہ اس کے سننے اور دیکھنے کے اعتبار سے ہر جگہ پر ہے۔ اور پھر یہ دونوں جاتے ہیں اور فرعون کے سامنے اپنی بات رکھتے ہیں، اور اس کے ساتھ جب بات شروع کرتے ہیں تو کہتے ہیں وَالسَّلَامُ عَلَىٰ مَنِ اتَّبَعَ الْهُدَىٰ، کہ سلامتی ہے اس کے لیے یا سلام ہے اس کے لیے کہ جو ہدایت کی پیروی کرے، یعنی اگر تم ہدایت کو قبول کرو تو تمہارے لیے بھی سلامتی ہے۔ تو اس طرح سے یہ ہمارے سامنے موسیٰ علیہ السلام کا ایک تفصیلی قصہ اس صورت کے حوالے سے ہمارے سامنے آتا ہے۔ اور اللہ رب العزت نے آخر میں یہ واقعات کے بعد پھر قیامت کا تذکرہ کیا ہے، اور قیامت والے دن اللہ رب العزت کے سامنے جب یہ سب حاضر ہوں گے تو وہاں پر اتنی خاموشی ہوگی، اللہ فرماتا ہے کہ وَخَشَعَتِ الْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَانِ، اس دن تمام آوازیں اللہ رب العزت رحمان کے سامنے
پست ہو جائیں گی. فلا تسمعوا الا ہمسا، اس وقت آپ آہٹ کے علاوہ کوئی اور آواز نہیں سنیں گے کہ کوئی آہٹ اگر کوئی آ جائے تو آ جائے، ورنہ کوئی شخص کسی کو یہ ہمت نہیں ہوگی کہ اللہ رب العزت کے سامنے کوئی بول سکے. یومئذ لا تنفع الشفاعۃ الا من اذن له، اس دن کسی کے بارے میں کوئی سفارش کی کسی کو اجازت نہیں ملے گی سوائے اس کے جس کے بارے میں اللہ اذن دے، اللہ اجازت دے. اور کیا اذن له الرحمن ورضی له، کہ صرف ایسا نہیں کہ اچھا جس کے بارے میں سفارش کر دی گئی تو اب سفارش قبول ہی ہونی ہے. نو، ایسی بات نہیں ہے. اور آپ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں تو پڑھ ہی آئے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام اپنے والد کے سفارش کریں گے، اللہ رب العزت ان کے والد کو سور کی شکل دے کر ان کو گھسیٹ کر جہنم کے اندر ڈال دیں گے. اور یہاں پر یہ بھی یہی فرمایا گیا ہے کہ اللہ ایک تو اجازت بھی ضروری ہے اللہ کی، اور اس کے بعد جس کی سفارش کے اوپر پھر اللہ راضی ہو جائے کہ ہاں ٹھیک ہے جو آپ سفارش کر رہے ہیں ہم نے اس کو قبول کیا. یعنی ایسا نہیں ہے کہ ہر طرح کی سفارش ہر بندے کے لیے قبول کر لی جائے گی، نہیں ایسا نہیں ہے. اور اس کی وضاحت بھی اللہ نے فرما دی. کیوں؟ کیونکہ اللہ رب العزت جاننے والے ہیں. یعلم ما بین ایدیہم، اللہ جانتے ہیں کہ پاس میں یہ لوگ کیا کر کے آئے ہیں. وہ انبیاء اور سفارشین کو ممکن ہے پتہ نہیں ہے کہ یہ جس کے بارے میں سفارش کر رہا ہوں اس نے میرے بعد کیا کیا کچھ کیا ہے، لیکن اللہ رب العزت بہتر جاننے والے ہیں. اور اس حوالے سے ایک حدیث بھی ہمارے سامنے آتی ہے کہ جب بدعتی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب حوض کوثر پر ہوں گے، بدعتیوں کو دیکھیں گے، کچھ لوگوں کو جو ان کی قوم کے ہی نظر آ رہے ہیں اور ان کے چہرے اور ہاتھ جو ہیں وہ وضو کے پانی سے چمک رہے ہیں، اللہ کے نبی ان کو پہچان جائیں گے کہ میری امت والے ہیں، لیکن ان کے درمیان میں دیوار بنا دی جائے گی. فرشتے کہیں گے کہ یہ آپ کے امتی نہیں ہے، یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے آپ کے بعد بدعتیں ایجاد کر لی تھی، آپ کے بعد دین میں وہ باتیں ایجاد کر لی تھیں کہ جو آپ نے حکم جن کا نہیں دیا تھا. تو لہٰذا یعنی یہ اصل میں علم کی بات ہے. اللہ رب العزت کے علم میں ہے کہ کس کے بارے میں سفارش کو قبول کرنا ہے اور کس کے بارے میں نہیں. اور اس کے بعد اللہ فرماتا ہے کہ اللہ رب العزت نے پھر آدم علیہ السلام کا تذکرہ کیا ہے، اور اس میں جب زمین پر سب کو اتار دینے کا حکم دیا گیا، اللہ فرماتا ہے فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَىٰ، کہ جب آپ نیچے چلے جائیں گے اس کے بعد زمین پہ جانے کے بعد جس کے پاس بھی ہدایت آئے گی اور اوپر سے اللہ ہدایت بھیجے گا. اب جس نے تو ہدایت کی پیروی کی تم لوگوں میں سے بنی آدم میں جو بھی ہدایت کی پیروی کرے گا تو وہ تو پھر ہدایت پہ آئے گا، ورنہ وہ اپنا راستہ بھٹک جائے گا اور وہ نافرمانوں میں سے ہو جائے گا. ومن، اور اللہ رب العزت یہاں پر ایک بڑی اہم آیت ہے، فرمایا ومن اعرض عن ذکری، یعنی جو لوگ آج معیشت کی تنگی کی بات کرتے ہیں تو اس کا سبب اصل میں کیا؟ اللہ فرماتا ہے کہ ومن اعرض عن ذکری، جس نے میرے ذکر سے اعراض کیا، میرے ذکر سے منہ موڑا، فإن له معیشۃ ضنکا، تو اس کی معیشت اللہ رب العزت تنگ کر دیتے ہیں. یعنی جو ذکر نہیں کرتا ہے اللہ رب العزت نے اس کی معیشت کو تنگ کر دیا ہے. یعنی اگر کسی کا رزق بند ہے، تنگ ہے، تو اس کو چاہیے کہ اللہ کا ذکر شروع کر دے. اور اگر کوئی جاننا چاہتا ہے کہ کس وجہ سے اس کا رزق بند ہو گیا ہے تو تمہاری وجہ یہ ہے کہ تم نے ذکر کو کم کر دیا ہے. ذکر کو زیادہ کر دو تاکہ تمہاری معیشت، تمہارا رزق جو ہے وہ زیادہ کر دیا جائے. وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، اور جو ذکر نہیں کرتا ہے اللہ رب العزت قیامت والے دن ایسے شخص کو اندھا اٹھائیں گے. وہ شخص کہے گا یا اللہ میں دنیا میں تو اندھا نہیں تھا تو مجھے کیوں تو نے اندھا کیا؟ تو اللہ کہے گا جیسے تو دنیا میں مجھے بھول گیا تھا آج تمہیں جو ہے وہ اس طرح سے بھلا دیا گیا ہے، آج تمہاری کوئی اوقات نہیں ہے. تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ یہ جو ہم بہت سے اپنی طرف سے ہیلے بہانے کرتے ہیں جن کی کوئی شریعت میں حیثیت نہیں ہے، لوگ لوح قرآنی یعنی یہی حروف مقطعات الف لام میم ہا میم اور یہ حروف مقطعات کی ایک تختی ملتی ہے اور اس کو اپنی دکانوں میں لگا لیتے ہیں کہ شاید اس سے رزق میں اضافہ ہو جائے گا. میرے بھائیو ایسا نہیں ہے. قرآن مجید لٹکانے کی کتاب نہیں ہے، پڑھنے کی کتاب ہے. اور جو رزق میں جو اضافہ ہے وہ اللہ کے ذکر سے، قرآن کریم کو پڑھنے سے آئے گا، ذکر سے آئے گا، لٹکانے سے نہیں آئے گا. اور اس کے بعد اللہ رب العزت فرماتے ہیں فاصبر علی ما یقولون. اللہ کے نبی کو اللہ رب العزت نے یہاں پر ان کے دل کو تقویت دی ہے. آپ کو اللہ رب العزت نے تسلی دی ہے اور مسلمانوں کے لیے بھی اس کے اندر تسلی ہے کہ آپ صبر کیجئے. جو یہ کہہ رہے ہیں، جو یہ بکواس کر رہے ہیں اللہ کے نبی کے بارے میں، یہ جو باتیں کرتے ہیں اور جو کارٹون بناتے ہیں اور یہ توہین آمیز چیزیں کرتے ہیں، آپ اس پر صبر کیجئے. وسبح بحمد ربک، اور اللہ رب العزت کہتے ہیں کہ آپ تسبیح بیان کیجئے اپنے رب کی تحمید کے ساتھ قبل طلوع الشمس، یعنی اور اس کے بعد اللہ رب العزت نے نمازوں کے حوالے سے بات کی ہے کہ آپ نمازوں کے اوقات میں نمازوں کو ادا کیجئے. وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ. اور اللہ رب العزت یہاں پر پوری امت کو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ہم سب کو یہ ایک پیغام دیتے ہیں کہ آپ ان کفار کے آج جو عیش و آرام کو دیکھ کر آپ ان کے اوپر ریجھے نہ، آپ کے دل ان کے اوپر ریجھ نہ جائیں کہ جناب دیکھیے ان کو کتنا بہترین ملا ہے، کاش ہمارے پاس بھی ایسا ہوتا. اللہ فرماتا ہے آپ کی آنکھیں اس کے اوپر نہیں جانی چاہیے کیونکہ ان کو اتنے ازواج ملی ہیں، ان کو فائدے ملے ہیں، دنیا کی چمک دمک ملی ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ صرف اصل میں دنیا کے اندر ہے، ان کے اسی یہاں کے لیے ہے.
وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، جبکہ آپ کا جو رزق اللہ نے طے کیا ہے وہ خیر، زیادہ بہتر ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ جنت اور آخرت کا رزق ہے، یعنی وہ اس سے ہزاروں گنا کروڑوں، یعنی اس کی بلکہ کمپیریزن ہی نہیں ہے جو اس دنیا کے اندر ہے، اس کا آخرت سے کیا کمپیریزن، وہ زیادہ بہتر بھی ہے اور باقی بھی رہنے والا ہے، یہ تو سب ختم ہونے والا ہے، وہاں ہمیشگی کی ہے۔ اور اللہ کے نبی نے بھی فرمایا ہے کہ یہ دنیا جو ہے مومن کے لیے سجن ہے، جیل خانہ ہے، اور کافروں کے لیے یہ دنیا جو ہے وہ اصل میں عیش و آرام کی جگہ ہے، جنت الکافر، یہ کافروں کی جنت ہے۔ اور اسی طرح اللہ کے نبی نے فرمایا کہ کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل، کہ دنیا میں اس طرح رہو کہ جیسے کوئی ایک مسافر رہتا ہے یا کوئی عبور کرنے والا، راستے کو پار کرنے والا جیسے دنیا میں رہتا ہے۔ تو اللہ رب العزت ہم نے جو پڑھا سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ رب العزت نیک عمل اور اچھی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔